السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز کلیئر ہے؟ جی مدثر بھائی بالکل کلیئر ہے. ٹھیک چلے. بسم اللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. مدثر بھائی آواز آپ کی بند ہو گئی، میوٹ ہو گیا ہے آپ کا. ٹھیک ہے، آپ کی آواز آپ اپنا آپ کو میوٹ کر لیں کیونکہ میری پھر ویڈیو نہیں آ رہی اس میں. ظفر بھائی جی بھائی میں نے میوٹ کر دیا، مطلب ابھی کر دیا تھا پھر ان میوٹ. میں آپ کو جی مدثر بھائی جی آواز بھی ٹھیک ہے اور ویڈیو بھی آ رہی ہے ابھی ٹھیک. ٹھیک ہوگا. اچھا جی، تو ہمارا آج الحمدللہ جو ہے وہ آخری لیکچر ہے، اور تقریباً ہم نے جو ہے یہ 5 جو ڈفرینٹ ماڈیولز تھے ان میں جو شبان مسلمین کی جو بنیادی فکر ہے اس کے مختلف ایسپیکٹس دیکھے ہیں، اور آج جو ہے بڑا امپورٹنٹ لیکچر ہے جو ایک طرح سے کنکلوژن ہے. ساری جو باتیں ابھی تک ہم نے ڈسکس کی ہیں تو ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے جو ایک بات جو ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو دین ہے اس کی اساس نقل پر ہے نہ کہ عقل پر، یعنی عقل کی بنیاد پر اس کی اساس نہیں. ہاں عقل کا استعمال اس وقت تک تو آپ کر سکتے ہیں کہ دین جو ہے سچا کون سا ہے اس کی آپ آئیڈینٹیفیکیشن کر لیں. اس کے بعد جب آپ دین کی آئیڈینٹیفیکیشن آپ نے کر دی تو اس کے اندر جب ہم داخل ہوتے ہیں دین کے اندر تو آگے جو ڈومین ہے وہ نقل کی. اب اس پہ میٹر یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے. وہاں عقل میٹر نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے نماز کا حکم دے دیا، اب یہاں پہ عقل اگر فیصلہ کرتی ہے یا نہیں کرتی کہ بھائی نماز پڑھنا صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ میٹر نہیں کرتا. اللہ کا حکم میٹر کرتا ہے. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ حکم دے رہے ہیں، بس یہ ہم نے تحقیق کرنی. اس کے بعد اس تحقیق کے بعد پھر اب کوئی دوسری بات اب ہمارے سامنے نہیں رہ جاتی کہ ہم اس کی اطاعت کریں اس حکم کی اور سارے تسلیم کم کریں. تو یہ ایک بات ہمارے ذہن میں بڑے جسے کہتے ہیں عبادتوں پہ بیٹھ جانی چاہیے. ہم اس سے پہلے بھی عبادت کا ہم نے وہ سارا حکم دیکھا تھا، تب بھی اس کو تفصیل سے ہم نے انالائز کیا تھا. ٹھیک ہے، یاد ہے نا آپ کو کہ ہم نے جو ہے اس کا انالیسس کیا تھا اس وقت. تو عبادت جو ہے یعنی اللہ کی بندگی اختیار کرنا، یہ اصل میں ہم سے اصل تقاضا ہے اور اسی کو ہم نے فلفل کرنا ہے by any means necessary. تو لیکن جیسا کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور ہم نے ہر جو بھی ڈفرینٹ کمپوننٹس آف دین ہیں ان کے اندر کچھ ریشنل آرگومنٹس بھی دیے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان عاقل مخلوق کے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اور وہ سوچتا ہے، سوچنے پر مجبور ہے. ٹھیک ہے، اس لیے بعض اوقات جو ہے وہ عقل کی جسٹیفیکیشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے. دوسرا ریزن یہ ہے عقل کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کیونکہ جو ہر معاشرے کو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ ذہین طبقات ہوتے ہیں، یعنی جنہیں آپ انٹلیکچوئل مائنورٹی کہتے ہیں، اور ان کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ وہ حق کو ریشنل بنیادوں پر یعنی عقلی بنیادوں پر ہی قبول کرتے ہیں. وہ صرف آنکھیں بند کر کے اسے قبول نہیں کرتے. یہ ایک مجبوری ہوتی ہے جو بھی انٹلیکچوئل مائنورٹی ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی کی.
تو ان ریزنس کی بنا پر عقل کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ویسے عقل کی ضرورت نہیں جیسے ہم نے بات کی. تو اس لیے ظاہر بات ہے ہر دور کے اندر عقلی اور فکری سطح کے مطابق علم الکلام مرتب ہوتا ہے. علم الکلام کا مقصد یہ تھا کہ جو دین کے اندر جو خاص طور پہ ایمانیات ہیں ان کی عقلی جسٹیفیکیشن پیش کی جائے، عقلی توجیہ کی جائے، ٹھیک ہے، اس کی جو ہے انٹلیکچوئل انٹرپریٹیشن کی جائے. اور اس کے پیچھے اصل جو ہے وجہ یہی تھی یا ریزن یہی تھا کہ اس کے بارے میں اشکالات پیدا کیے جا رہے ہیں، جیسے کہ ہم آگے. تو اس لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے اور ہر دور میں پڑتی ہے. اچھا، صحابہ کو اس کی ضرورت نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، جو کہ جیسے ہم نے بات کی تھی کہ غیر شعوری جو ایمان ہے اس کو حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ کیا ہیں؟ صحبت صالحین، اچھے لوگوں کی صحبت آپ نے اختیار کرنی ہے، اور آپ نے جو ہے کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اعمال کرنے ہیں، کثرت اعمال و اذکار، یہ اس کے ذرائع ہیں. اور یہ ذرائع جو تھے یہ تمام و کمال یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں موجود تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان سے بہتر جو ہے کس کی صحبت ہو سکتی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سب جو ہے دین کے اعمال سکھائے ہیں، اور صحابہ کرام کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت موجود تھی. تو آپ کو ایسی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ایسی صحبت نصیب ہوئی تھی کہ ان کے لیے تو اب جو ہے ایمان جو مسئلہ نہیں تھا، ایمان تو ان کو لانا ہی تھا، اور اس لیے ان کا ایمان بہت مضبوط تھا. دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کی زندگیاں جو تھیں بڑی وہ سادہ زندگیاں تھیں، فطرت کے قریب وہ رہتے تھے. اتنی جو ہے وہ عقلی منشقابیاں ابھی پیدا نہیں ہوئی تھیں. ابھی جو ہے گریک فلسفی اور جو لاجک ہے اس کا ابھی اتنا زیادہ اثر رسوخ نہیں تھا عرب کے اس معاشرے میں. تو سادہ ایک زندگی میں وہاں پہ کچھ زیادہ لمبے چوڑے عقلی دلائل کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ باطل جو تھا اس نے اس طریقے سے حملہ نہیں کیا تھا. اس لیے ان کو وہ جو ایمان ایسا نصیب ہوا جو عشق کے درجے پر پہنچا ہوتا اور وہ ہر آن ان کو عمل پر ابھارتا تھا. تو ان کو ظاہر بات ہے کہ ضرورت نہیں پڑی. جب تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا دور تھا اس وقت تک بھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب تک کہ وہ خود موجود تھے تو اس وقت بالکل اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس کے بعد بھی انہیں صحابہ کرام کے دور تک بھی اس کی ضرورت بالکل نہیں پڑی. لیکن بعد میں پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور کے بعد عقل کی ضرورت پڑی. ٹھیک ہے، جب خلافت بنو امیہ اور خاص طور سے بنو عباس کے اندر جب گریک فلسفی کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس وقت پھر جو ہے ایک طرح سے یہ کشاکش شروع ہوگی عقل اور نقل کے مابین. یعنی عقل اور نقل کے مابین کشاکش سے مراد کیا ہے کہ ایک طرف وہ لوگ تھے جو فلاسفرز تھے، ٹھیک ہے، جو کہ جو ہے عقلی بنیادوں پر اعتراضات کھڑے کر رہے تھے اسلامی عقائد کے اوپر، اور دوسری طرف جو ہے وہ علماء تھے کہ جو اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے قرآن و سنت کی بنیاد پر. ایک طرح سے ایک کشاکش، ایک جو ہے رساکشی شروع ہوگی اور یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے چلتا رہا. اور اس میں قریباً کئی ادوار ہیں جن کا ہم انالیسس کریں گے، اور ہر دور میں جو ہے ڈیفینیٹلی ایک ڈفرینٹ انداز سے جو ہے عقل اس نے حملہ کیا دین کی بنیادوں پر. دین کی جو بھی جو تھیں جو اصطلاحات تھیں، جو ڈفرینٹ اس کے کانسیپٹس تھے، ان کو ان کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن کی کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ ڈیفینیٹلی اس کے مقابلے میں اس کی ایک ایسی انٹرپریٹیشن کی جائے کہ یہ جو دین کا اصل تصور ہے وہ اپنی جگہ پر رہے اور اس کی روح جو ہے وہ برقرار رہے. تو خیر یہ چیز جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پالیٹکس اس طرح سے چلتا ہے. لیکن بہرحال جہاں بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جیسے ڈاکٹر صاحب جو ہے انہیں کی یہ کتاب ہے جس کو میں آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کر رہا ہوں، عقل و نقل کی کشاکش. بیسیکلی ان کی کتاب کا ایک مضمون ہے، اسلام اور پاکستان نامی ایک کتاب ہے ان کی. اس کے اندر کچھ مضامین ہیں جو کہ اس موضوع سے متعلق ہیں جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو اس سے دیکھتے ہیں کہ یہ وہ محال عقل ہے، یعنی جو بھی اس کی عقلی توجیہ کرنا دین کے معاملات کی، ٹھیک ہے، یہ ممکن نہیں. تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ دین کی حقانیت جہاں تک ثابت کرنی ہے وہ تو عقل سے آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ذریعہ بات ہے، اس کے اتنے واضح دلائل موجود ہیں کہ اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. لیکن جب ہم دین کے اندر کے معاملات کو دیکھتے ہیں، میں نے بات کی، تو پھر آپ اس سے عقل سے ثابت نہیں کر سکتے. تو ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ یہ وہ محال عقل ہے جس کا منطقی امکان اگر کوئی ہے تو صرف اس وقت جب علم انسانی ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جائے جہاں اس کے لیے حقیقت نفس العمری بالکل کھل جائے اور حقائق کی اشیاء بالکل کما ہی روشن ہو جائے، یعنی بالکل ہر چیز کھل کے واضح ہو جائے، ہر قسم کے اشکالات ختم ہو جائیں. بڑی بات ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، اس دنیا میں تو نہیں ہو سکتا. تو ظاہر ہے یہ صرف آخرت میں ہی ہوگا، تو اس دنیا میں تو ایسا ممکن نہیں ہے.
یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دین کی کسی حکم کی ہر قسم کی جو حکمت ہے اس کو اپنی عقل سے سمجھ لیں گے تو یہ خام خیال ہے۔ اس طریقے سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہماری ایمانیات ستہ ہیں، 6 جو بنیادیں ہیں ہماری ایمانیات، اس کے ہر ایسپیکٹ کو آپ اس کا احاطہ کر لیں گے، یہ ممکن نہیں۔ یعنی آپ یہ تو ثابت کر سکتے ہیں کہ خدا موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ اللہ رب العزت ہی ہمارے رب ہیں، جہاں تک تو ٹھیک ہے آپ ثابت کر سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی تمام صفات ان کا احاطہ کرنا وہ کدھر ہمارے لیے ممکن ہے، بلکہ ایک صفت کا احاطہ نہیں ہم کر سکتے۔ وہاں پہ جب ایک صفت کے بارے میں بات آتی ہے کہ یہ جو ہے لامحدود ہے اور وہ جو ہے بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے کل شیء علیم ہے یا علی کل شیء قدیر ہے، تو وہیں پر ہمارا جو ہے دماغ وہ بس کر جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے عقل پر جو ہے وہ تارے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ہم تو یہاں پہ لمٹس کو جانتے ہیں، یہ تو ہم ہی جانتے ہیں کہ کسی کے پاس انلمیٹڈ وزڈم ہو، انلمیٹڈ اتھارٹی ہو، تو ہمارے مائنڈ کی لمیٹیشنز ہیں۔ اس لیے یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے جب بھی ہم اس ایسپیکٹ سے سوچیں گے دین کے اندر، تو صرف وہ ایک سیکنڈری درجے کی بات ہے، یعنی یہاں تک بات ہے کہ ہم اس کے اوپر جو اٹھنے والے اعتراضات ہیں ہم ان کو ریفیوٹ کر دیں اور اس سے کچھ نہ کچھ ذریعہ بات ہے آپ کو بھی اطمینان حاصل ہو جائے، بس یہاں تک ہے۔ لیکن یہ کہا جائے کہ بھئی یہی یہاں جو ہے حتمیت کے ساتھ بھی فیصلہ کر لیں گے، یہ ممکن نہیں۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ یہاں تک جو ہے یہ کانسیپٹ نمبر 1 ہم نے یہاں تک کر دیا ہے کہ ہم نے جو ابھی تک ذکر کیا وہ یہ کہ جو عقل ہے، ٹھیک ہے، وہ دراصل دین کے حصے بناتی ہیں، بلکہ وہ نقل، لیکن عقل کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ ہم نے اس کی جسٹیفیکیشن دی آپ کو کہ کیوں ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے تفصیل سے دیکھا، اور ہم نے دیکھا خاص طور پہ صحابہ کرام کے دور میں تو شاید اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے بعد اس کی ضرورت پڑی، اور اس کے لیے پھر ظاہری بات ہے ایک علم کلام، ایک جدید جو ہے نالج جو ہے اس کو جنریٹ کیا گیا، لیکن اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس کی ضرورت آگے بھی پڑتی رہے گی، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اس زمن میں نقل کو بارت فوقیت حاصل رہے گی عقل پر۔ عقلی توجیہ وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ درست بھی ہو، ٹھیک ہے، کسی حد تک وہ درست ہو سکتی ہے۔ تو یہاں تک جو اگر بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اب یس کیا بدل دوں گا، اور نہیں آئی پھر نو بھی ہے، ڈیفینیٹلی کوشچنز جو ہیں وہ تو ہم ٹھیک ہو چلیں۔ اور یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ عقلی توجیہ کی ضرورت تو پڑتی رہے گی جیسا نے بات کی، لیکن یہ بات ہمارے ذہن میں بالکل واضح طور پر رہے کہ یہ کرنا بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ یعنی جب بھی آپ مذہب کی یا دین کی جو اصطلاحات ہیں یا تصورات ہیں ان کی عقلی توجیہ کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہوگا ٹھیک ہے جی، تو پھر یہ ہوگا کہ یہاں پر مجھے ایکسپٹ کرنا ہے کچھ لوگ شامل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، دوبارہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جب بھی آپ اس کی عقلی توجیہ کرنے کی کوشش کریں گے تو بڑی ایک تھن لائن پہ آپ چل رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اس طریقے سے کر دی کہ وہ جو نقل سے آنے والا علم ہے اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے وہ بیانڈ چلے گی، وہ انڈرسٹینڈنگ آپ کی یا آپ کی جو انٹرپریٹیشن ہے یا آپ کی جو ایکسپلینیشن ہے، تو یہی گمراہی ہے۔ اسی سے بڑی بڑی گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں، اسی سے دہریت جنم لیتی ہے، اسی سے پھر وہ جو مختلف قسم کے فتنے ہیں انہوں نے سر اٹھایا، یہ فتنہ انکار حدیث ہو جائے یا دیگر جو فتنے ہیں وہ اس لیے پیدا ہوا، ٹھیک ہے، معتزلہ سب سے پہلے تو وہاں سے شروع ہوا، اور پھر ہوتے ہوتے پھر مختلف اس کے مکاتب فکر پیدا ہوئے، اور آج بھی جو اگر آپ کو منکرین حدیث نظر آتے ہیں تو وہ بیسیکلی یہی مسئلہ ہے کہ جہاں پر آپ عقل کو جو ہے ایک خاص لمٹ سے بیونڈ لے کر جائیں گے، یعنی جہاں تک آپ جو ہے اس لمیٹیشن کے اندر رہتے ہیں جو نقل نے دی ہیں، یعنی قرآن و سنت نے طے کر دی ہیں، ان کے اندر رہتے رہتے انٹرپریٹیشن کریں گے تو وہ ٹھیک ہے، وہ ریکوائرمنٹ اس سے پوری ہو جائے گی، لیکن اس کے بیونڈ جائیں گے تو پھر یہی گمراہی ہے۔ اسی سے پھر آپ پتہ ہے باطل فرقے بنتے رہے جنہوں نے بہت پھر جو ہے گمراہی پھیلائی ہے۔ شرک کی بنیاد بھی جو ہے اس طرح کے جو ہے فلسفے تھے جنہوں نے ان لمٹس کو کراس کیا۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، یہ خطرناک معاملہ ہے، یہ آسان نہیں ہے۔
اچھا اچھا، اس زمن میں بھی غریب بات ہے، جو دو قسم کے ایسپیکٹس ہیں نا دین کے اندر. ایک ہیں جو آپ کے شریعت کے اندر اوامر و نواہی ہیں، یعنی اللہ کے احکامات ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے احکامات. پھر نواہی ہیں، یعنی سود سے بچنا ہے، شراب کو چھوڑ دینا ہے، زنا سے بچنا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو جہاں تک ان احکامات کا معاملہ ہے تو وہاں عقل کا استعمال اگر آپ کریں گے تو وہ اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے. کچھ نہ کچھ جسٹیفکیشن آپ دے بھی سکتے ہیں. لیکن جہاں معاملہ آ جاتا ہے ایمانیات کا اور عقائد کا، عقائد کا جہاں تک معاملہ ہے، ٹھیک ہے، عقائد کا جہاں تک معاملہ ہے تو یہ نہایت ہی نازک معاملہ ہے، کیونکہ ہلکے سی بات آپ نے انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ کی، یہ معاملہ جو ہے وہ کفر کی طرف چلا جائے گا. تو اس لیے یہ بات جو ہے ہمارے ذہن میں ایسپیکٹ میں رہنی چاہیے. اچھا، اب دینی طبقات کی طرف سے پھر غالباً مخالفت کی ہوئی، جب بھی عقل کی طرف سے اس طرح کے نئے نظریات سامنے آئے اور کچھ گمراہ نظریات بھی سامنے آئے، تو دو قسم کی جو ہیں کوششیں اس کے مقابلے میں ہوئی. ایک تو رد عمل تھا وہ عوامی سطح پر تھا، وہ ایک بیداری کی کیفیت تھی، وہ ایک سمجھ لیں کہ بس ایک جذباتی رد عمل تھا کہ جناب یہ بالکل جو ہے گمراہ لوگ ہیں، چھوڑ دیں، یہ بیوقوف ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح کی بات جو ہے وہ عوامی سطح پر کی گئی. لیکن ڈیفینیٹلی جو جیسے ہم نے بتایا تھا کہ ذہین اقلیت ہوتے ہیں، جو سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی باتوں سے مروب نہیں ہوتے ہیں. آپ انہیں کہیں گے جی یہ تو جناب بڑا گمراہ ہے، اس لیے آپ اس کے پیچھے نہ چلیں، تو وہ کبھی بھی آپ سے کنوینس نہیں ہوتے جب تک کہ آپ وہ جو اعتراض وہ کھڑے کر رہے ہیں ان کا مدلل جواب دیں. تو ایک تو رد عمل وہ تھا جس میں بیداری کی ایک بیداری کا اظہار تھا، ایک جذباتی رد عمل تھا. لیکن دوسرا جو اس زمن میں رسپانس تھا وہ اصل رسپانس ہے جو کہ ہمیں جو ہے پیش کرنا ہے اور ہر دور میں پیش کرنا ہے، اور وہ تھا اہل علم کی طرف سے، فلاسفہ کی طرف سے، منطقین کی طرف سے، کہ انہوں نے پھر جو ہے ڈیفینیٹلی جو بھی اس زمن میں اعتراضات اٹھے، جو باتیں فلسفے اٹھے، ان کا ریفیوٹ، ان کی ریفیوٹیشن کی اور ان کا ایک مدلل ابطال کیا، مدافعت، ٹھیک ہے. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ لوہا لوہے کو ہی کاٹتا ہے، ٹھیک ہے نا، لوہا لوہے ہی سے کاٹا جا سکتا ہے، اور عقل کا توڑ عقل سے بھی ذریعے سے ممکن ہے. آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ عقل کا اعتراض ہوا آپ کہیں گے میں آپ کو مانتے نہیں، یہ ایسے نہیں آپ کہہ سکتے. آپ کو ڈیفینیٹلی اس کو اس کا رسپانس دینا ہے اور اس مسئلے کو حل کرنا. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات ہے جہاں پر بھی ہمارا دوسرا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہوا کہ اس کے اندر جو خطرہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یعنی یہ کام کرنا اتنا آسان نہیں. اور بڑے لوگ جو ہیں ڈیفینیٹلی اس راہ پر جب آگے بڑھے تو انہوں نے پھر ٹوکریں کھائیں، اور اس لیے بہت ہی حد درجہ احتیاط کے ساتھ جو بھی اس زمن میں آگے بڑھیں، اول اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کی جو بنیادیں ہیں ان کو اچھی طرح راسخ کریں اپنے اندر، اور پھر وہ اس میں کودیں. خود علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ جو اس کے نکاح سوار تھے اس طرح کے، تو وہ کہتے تھے کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. وہ کہتے ہیں کہ تو آگ ہے جیسے کہ خلیل علیہ السلام جو تھے، ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا آگ میں، مجھے بھی اس آگ میں ڈالا گیا. تو عذاب دانش حاضر، یعنی دانش حاضر کے عذاب سے میں اچھی طرح واقف ہوں. اسی شعر سے آپ سمجھ لیں کتنا خطرناک معاملہ ہے. تو یہ جو اس زمن میں خطرہ ہے وہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے، لیکن ڈیفینیٹلی ریکوائرمنٹ بھی ہے. یعنی اس کو یہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ ان کا خطرناک ہے چلے چھوڑ کے بیٹھ جائیں. چھوڑ کے بیٹھیں گے تو پھر آپ اپنی انٹلیکچوئل مائنورٹی کو، اپنے سوچنے سمجھنے والے طبقات کو کبھی بھی فتنے سے نہیں بچا سکتے. وہ فتنہ آئے گا اور ان کو لے جائے گا، ان کو جو ہے بالکل جو ہے وہ کفر کی طرف لے جائے گا. تو اس کا مقابلہ کرنا بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ تھریٹس بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ اس کے لیے جو ہے ہم احتیاطی تدابیر بھی ہمارے پاس رہیں. تو یہ بھی ہوپ فلی اب یہ بات کلیئر ہوگی آپ کے سامنے، کلیئر ہوگی ہے تو یہ آپ اس میں یہ بٹن دبا دیں، ورنہ پھر آپ کے پاس دوسرا آپشن بھی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمن میں جو ہے ملٹیپل ادوار جو گزرے ہیں، عقل کا جو حملہ ہوا ہے وہ کس کس طریقے سے ہوا ہے اسلامی تاریخ میں، اور اس کی پھر کیا ریپوٹیشن ہوئی ہے، اس کا کیا مقابلہ، کس طریقے سے مقابلہ کیا گیا. تو پہلا جو حملہ تھا اس کا، وہ جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا تھا، وہ اس وقت ہوا جب خلافت بنو امیہ اور خصوصاً جب خلافت بنو عباس میں جو یونانی منطق یا یونانی فلسفہ تھا اس کی عربک ٹرانسلیشنز کی گئیں، اور وہ پھر کافی بڑے پیمانے پر امت مسلمہ میں پھیلا. تو اب ڈیفینیٹلی جب یہ فلسفہ آ گیا، منطق آ گئی، تو اس کے تناظر میں پھر کئی لوگوں نے پھر انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیا، اور جو بھی اسلام کے بنیادی نظریات کے خاص طور پہ جو عقائد تھے ان کی جو ہے ایک انٹرپریٹیشن، ایک تعبیر پیش کرنا شروع کر دیا.
اور یہاں سے پھر ڈیفینیٹلی پھر وہ گمراہیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی اور پھر مقابلے میں لوگ آ گئے اسی کے یعنی اس کے مقابلے میں پھر لوگ اترے میدان میں اور انہوں نے پھر بتایا واضح کیا ہائی لائٹ کیا کہ یہ گمراہ کو نقائے سب سے پہلا ذریعہ میں جو حملہ تھا اسلامی تاریخ میں وہ معتزلہ کی طرف سے ٹھیک ہے اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ وہ عقل خالص کے قائل تھے یعنی وہ سمجھتے تھے یا ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہر چیز کو ہم نے عقل کی کسوٹی پر پرکھنا ہے اگر عقل کی کسوٹی پر وہ نہیں اترتی وہ چیز تو وہ قابل قبول نہیں ہے یعنی انہوں نے عقل کو اس درجے کو بتا دیا اب اس کے مقابلے میں پھر انہوں نے پھر بہت بڑے بڑے فتنے کھڑا کیا سب سے بڑا فتنہ جو ہے انہوں نے جو کھڑا کیا تھا وہ پہلے تو جبر و قدر کے اوپر انہوں نے اعتراضات اٹھائے اس سے پھر جو ہے ائمہ کرام اس وقت جو موجود تھے انہوں نے پھر جو ہے تو انہوں نے پھر جو ہے ان کو ریکروٹ کرنے کی کوشش کی لیکن جو سب ایک بہت بڑا فتنہ جس کو پھر بعد میں سرکاری سرپرستی بھی حاصل ہوگی خاص طور پہ جو خلیفہ مامون الرشید تھا وہ اس کے ٹھیک ہے اچھا تو وہ اس نے جو بنیاد وہ جو فتنہ تھا اس سے جو بہت جیسے میں نے بتایا کہ ہلاک آتی ہے پوری امت کی جو بھی بنیادی تھی اس کو اور وہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے ٹھیک ہے خلق قرآن کا جو مسئلہ تھا اس کے اوپر معتزلہ کا ایک بڑا سیاست تو اور بعد میں جب خلیفہ جو مامون الرشید تھا وہ بھی ان کے نظریے کا حامل ہو گیا یہ جو گمراہی تھی وہ بڑے پیمانے پہ پھیلی تو اس کے مقابلے میں پھر اصحاب الظاہر جو ہے وہ میدان میں اترے انہوں نے نقل خالص نے واضح کیا کہ دین کی بنیاد جو ہے نقل پر ہے عقل پر نہیں ہے اور اس کو ایک طرح سے اس پورے جو فتنے کا مقابلہ کیا اور اس میں جو بڑے نام ہمارے سامنے ہیں اس فکر کے اس میں غریب بات ہے جو معتزلہ کی طرف سے تھا وہ سب سے بڑا پہلے شخص تھا واسط بن عطا تھا اس کے بعد اور بڑے لوگ تھے جنہوں نے پھر اس نظریے کی آبیاری کی اس کے مقابلے میں پھر جو ہے علامہ داؤد ظاہری اور خاص طور پہ اس سے پہلے امام احمد بن حنبل تھے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا جو ہے کارنامہ یا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے اس بڑے فتنے سے امت کو ایک طرح سے نجات دی اور ایک چٹان کی طرح جو ہے خلاف کھڑے ہو گئے وہ الگ بات ہے کہ ان کو بہت کچھ جو ہے ٹارچر بھی کیا گیا بہت اذیتیں سہنا پڑی لیکن انہوں نے جو ہے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا اور اس طرح سے اس بڑے فتنے کی جو ہے وہ اس کو روک دیا جہاں پہ تھا بعد میں علامہ داؤد ظاہری نے اس کی بنیاد پر ایک پورا مختلف فکر کھڑا کیا جس کی بنیاد یہ تھی کہ ہم نے خالص عقل پر چلنا ہے عقل کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے تو یہ ایک ریئیکشن تھا جو کہ پھر اس کے مقابلے میں سامنے آیا ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اب ان دونوں کے مابین جو ہے کچھ جو ہے ایسی جو ایسے مکتبہ ہے فکر بھی پیدا ہونا شروع ہوئے کہ جن کے اندر دونوں کو بیلنس طریقے سے جو ہے جمع کیا گیا اور یہ وہ نظریات ہیں جو بیسیکلی جنہوں نے پھر صحیح معنوں میں دین کا دفاع بھی کیا یہ وہ بیسیکلی طبقات تھے کہ یہ کہتے تھے کہ ہاں نقل کو آپ فوکس پر رکھیں لیکن عقل کا استعمال کریں تاکہ جو ہے اس کو ریفیوٹ کیا جا سکے ان سارے جو بھی باطل نظریات ہیں ان کو اور اس زمن میں پھر جو ہے یہ دو بڑے نظریات سامنے آتے ہیں جو عشائرہ سامنے آئے غاشیہ نظریہ کے حامی جو ماتریدیہ یہ دو بڑے نظریات جو ہیں اور یا دو بڑے طبقات جو ہیں ہمارے سامنے اس زمن میں آتے ہیں اور دونوں کے جو ہے پانی وہ بڑے شیوخ ہیں ابو الحسن الاشعری یہ بہت بڑے امام تھے جنہوں نے پھر اشعریہ کی بنیاد رکھی اور پھر ابو منصور محمد بن محمد بن حنبل اور ماتریدی یہ بیسیکلی جو تھے انہوں نے ماتریدیہ جو ہے نظریہ یا مختلف فکر جو ہے اس کی بنیاد ڈالی اور ان دونوں کا اصل میں کمال یہی تھا کہ انہوں نے دونوں کو جمع کیا بیسٹ آف بوتھ جو ہے اس کو جمع کر کے جو دین کی جو اصل بنیادیں تھیں ان کی اصل اسپرٹ کو بحال کیا اور وہ جو آنسلاٹ ہوئی تھی عقل کی اس کے آگے جو ہے دین کا دفاع کیا بہرحال جو بھی انہوں نے عقلی توجیہات پیش کی وہ اپنے زمانے کے حد تک قابل قبول تھی لیکن عقل آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈیولپ ہوتی رہتی ہے پہلے صرف گریک جو ہے فلسفی یا لاجک کی تھی لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ویسٹ کے اندر پھر ایکسپلوژن ہوا ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور پھر اور جدید فلسفے کا تو پھر غریب بات ہے ہر دور میں اس کی ضرورت پڑے گی صرف وہاں تک جو ہے معاملہ تو نہیں ہو سکتا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہیں اس دور کے جو بھی اعتراضات تھے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس دور کے جوابات جو ہیں پیش کریں تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن آج کے دور کے جو اعتراضات ہیں وہ ڈفرینٹ نوعیت کے ہیں ان کا مقابلہ آپ ان پرانی کتابوں کی روشنی میں نہیں کر سکتے جو ان لوگوں نے
تو بڑا دین کا صحیح دفاع انہوں نے کیا. جو عقل اور نقل میں امتزاج رکھتے تھے، یعنی جن کو دنیاوی علوم کا بھی پتہ تھا اور دینی علوم میں بھی ماہر تھے. اور ہم جانتے ہیں دو بڑے نام اس حوالے سے جو بعد میں جا کے جنہوں نے دین کو ڈیفینڈ کیا، اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تحافت فلاسفہ لکھی اور فلسفیوں کا رد کیا اس کے اندر، اور دین کا جو اصل چہرہ تھا وہ اس سے واضح کیا. اور دوسری بڑی کتاب جو ابن تیمیہ نے لکھی تھی، جو تقریب لاجک ایک طرح سے رد تھا، رد اور المنطقین، اور اس میں انہوں نے پھر لاجک کا رد کیا اور دین کو جو ہے اپنی اصل شکل پر برقرار رکھنے میں اپنا رول ادا کیا. تو بہرحال یہ ورڈس تھے اپنی دور کے ماتو دلارا یہ کتابیں، لیکن آج یہ اپلیکیبل سے نہیں ہے، کیونکہ آج اعتراضات ڈفرینٹ ہیں اور ہمیں ڈیفینیٹلی اس نالج کو مزید گرو کرتے رہنا ہے. تو یہ ہے جی عقل کا جو ہے پہلا حملہ. اچھا، اب دوسرا جو حملہ ہوا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 200 سال پہلے کی بات ہے، جب مغربی جو مٹیریلسٹک تھاٹ ہے وہ حملہ آور ہوئی سب کانٹیننٹ میں خاص طور پر. اور پھر یعنی بالخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے ایک خاص رد عمل سامنے آیا، لیکن اس کے بعد عالم عرب میں بھی رد عمل ہوا اور پورے مسلم میں اس کا ایک رد عمل ہوا. تو یہ جو حملہ تھا یہ اس لحاظ سے زیادہ خطرناک تھا کیونکہ اس وقت تک مسلمان مغلوب ہو چکے تھے. پہلے جب حملہ ہوا تھا تو مسلمان غالب تھے، کچھ نہ کچھ باری بات ہے، اس کی کنفرنٹیشن، اس کو کنفرنٹ کرنے میں مسلمانوں کے پاس وسائل زیادہ تھے. اب کے بعد جو حملہ ہوا ہے اس میں مسلمان مغلوب ہیں، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے پاس کوئی جو ہے اس وقت طاقت نہیں ہے. تو اس لیے اس کا پھر اثر بہت گہرا ہوا اور اس کی ریپوٹیشن صحیح معنوں میں ہو بھی نہیں سکی. پہلے تو یہ ممکن ہو سکا تھا، اب یہ ممکن نہیں ہو رہا. اور سب سے پہلے جو اس میں ظاہر بات ہے جو متاثر ہوئے سب کانٹیننٹ کے حد تک وہ سر سید احمد خان، اور ان کے اوپر مغربی علوم و فنون اور جدید سائنس کا اتنا روب تھا اور جو بھی انٹرسٹک تھاٹ ہے کہ وہ اس میں بالکل یعنی بہہ کے رہ گئے اور بہت سے بنیادی نظریات جو تھے دین کے ان کا انہوں نے انکار کر دیا. ٹھیک ہے، کئی پہلو ان کے جو ہے انہوں نے عقلی اور سائنٹیفک توجہ کرنے کی کوشش کی، یعنی انٹلیکچولیٹی انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی. وہ جب نئی عقل میں آئی وہ بات اس کو انکار کر دیا. اس لیے بہت سی چیزوں کا انکار کیا، ملاقہ کا انکار کر دیا انہوں نے، ساری تو فورسز آف نیچر ہیں. جنوں کا انکار کر دیا، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا دیا کہ تو مشکل مزاج انسان ہوتے ہیں، جن ارادہ کوئی مخلوق نہیں ہے. معجزات کا کلی انکار کر دیا، جنت و دوزخ کا انکار کر دیا، کہا کہ صرف جو ہے یہ اسٹیٹس ہیں، یعنی ایک بندہ جب اچھی اسٹیٹ میں ہوتا ہے، اچھی حالت میں خوش ہے تو یہ جنتی اسٹیٹ ہے. انسان جو ہے کچھ اداس ہے، پریشان ہے، یہ جنوبی اسٹیٹ ہے. جہاد سے بالکل معذرت والی بات ہے، یہ ویسٹ کے جو ہے انفلوئنس میں جب یہ سوچ پروان چڑھی تو اس کا جہاد بالکل غائب ہو گیا. اور انہوں نے تو بالکل واضح کیا اور اس کی کئی کتابیں اس پہ لکھی کہ جناب اصل میں مسلمانوں کی جو اس وقت مسلمانوں کے جو امراض ہیں اس کا علاج صرف ایک ہی ہے کہ مغربی تہذیب و تمدن کو قبول کر لیا. یہ تھا ان کا جو ہے موقف. اور مذہب، بس مذہب کو اپنے پاس رکھیں، نماز روزہ وغیرہ کرتے ہیں، باقی اس کے علاوہ جو ہمارا رہن سہن ہے، ہماری بود و باش ہے، وہ سب کچھ ویسٹ کے تحت آ جائے، ویسٹرن کانسیپٹ کے تحت آ جائے، انہیں کی تہذیب میں ہم رنگ جائیں. یہ انہوں نے اس بات کی وکالت کی. اور اسی کے پھر جو ہے بات پھر وہ سارا فتنہ شروع ہوا جس سے فتنہ انکار حدیث کہتے ہیں. بیسیکلی وہ سب کے ساتھ جو ہے ان کو اگر آپ اس کا تعلق جوڑیں تو پیچھے جا کے پھر وہ سید احمد خان سے ہی جڑ جاتا ہے. اسی طریقے سے مغرب جو عالم عرب کے اندر مصر کے بہت بڑے عالم تھے مفتی محمد عبدہ، ان کا بھی وہی رول ہے جیسے یہاں سے سید احمد خان کا. انہوں نے بھی پھر اسی بنیاد پر جو ہے نئے نظریات کھڑے کرنا شروع کیے. انہوں نے پھر آگے جو ہے کئی پھر آگے شاگرد ہیں اور سلسلہ پھر وہاں سے عرب کے اندر بھی پھیلا. تو یہ بیسیکلی ایک بہت بڑا فتنہ تھا جس نے امت کی بنیادوں کو پھر ہلا کے رکھ دیا اس وقت. اب ڈیفینیٹلی اب اس کا ریئیکشن کیا ہوا، ٹھیک ہے، یہ انٹرسٹنگ بات ہے. اس کا دو ریئیکشن ہوئے، جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ جب پہلا حملہ ہوا تو اس کے بھی دو ریئیکشن تھے. ایک ریئیکشن تو وہی ایک بیزاری کی کیفیت تھی، یہ کہہ دینا کہ بالکل یہ رد کر دینا کہ بالکل کفر ہے اور یہ الحاد ہے، اس کو چھوڑ دو. یہ جو روش تھی پھر جو ہے یہاں پہ دیوبند نے اپنائی اور انہوں نے جو ہے اس کے بعد اس کے ضمن میں یہی بات کہی کہ ہم تو قال اللہ و قال رسول پہ چلنے والے ہیں، ہم نے تو عقل سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جو بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں وہ گمراہ لوگ ہیں، اس لیے ان کی باتوں میں نہ آؤ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اصل بات ہے. اس عقل عقل سے کوئی تعلق نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور جدید علم کے حوالے سے ان کی آگاہی نہ ہونے کے برابر تھی. تو یہ اس کا دفاع کر بھی نہیں سکتے تھے، جو اعتراضات اٹھائے جا رہے تھے اس زمن میں اس کو ریفیوٹ کر بھی نہیں سکتے تھے. اچھا، اس زمن میں ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ جب ویسٹ ہمارے اوپر اسلام والے تھا تو وہاں پہ پھر ویسٹ نے ایک پوری تحریک کا سلسلہ شروع کیا، خاص طور پہ برٹش امپائر کے تحت کی تحریک شروع ہوئی تھی اور بعد میں فرینچ بھی اس میں آ گئے
ओरिएंटलिज्म, यानी जिसे आप मुस्तशरिकीन कहते हैं, उन्होंने भी बहरहाल ये किया कि दीन को समझा, बाकायदा हमारी लैंग्वेज समझी, हमारे दीन की बुनियादों को समझा और फिर उसकी उसकी इंटरप्रिटेशन करना शुरू की और उसकी बुनियादों पर एतराज़ात खड़े करना शुरू किए। वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। ये जो ऑनस्लॉट हुई है सियासत से बड़ी खतरनाक। खैर, तो ये देवबंद बहरहाल इसके मुख्तलिफ हल्के हुए, लेकिन उसके अंदर कहीं कहीं पर भी वो एस्पेक्ट नजर नहीं आता कि इंटेलेक्चुअली जो है जो चैलेंज किया जा रहा है उसको रिफ्यूट किया जाए। ठीक है, इसमें जारी बात है सियासत में मदनी जो हल्के थे वो एक्टिव रहे। हुसैन अहमद मदनी के जो साया चलता रहा सिलसिला, फिर इल्म और तसव्वुफ के सिलसिले में जो है वो अशरफ थानवी और जो भी शफी उस्मानी वगैरह लोग थे उनके तहत चले। खालिद इल्मी अगर देखा जाए हल्के तो जो है हमेशा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे, और फिर गैर सियासी और बिल्कुल गैर इल्मी लेकिन जो है कि एक पुरजोश मजहबियत जिसके अंदर थी, वो तबलीगी जमात के वो सारे तबलीगी सिलसिले थे, ईसाई सिलसिले थे, खासतौर पर तबलीगी जमात जिसका आगाज किया था। तो ये मुख्तलिफ उनके जो है काम रहे इस दौर के अंदर दीन की मुदाफ़अत के ज़िम्मे में, लेकिन ये काम उन्होंने नहीं किया कि इनकी तरफ से जो एतराज़ात आ रहे हैं उनका मुतल्लक़ किया जाए। फितना इनकार हदीस के ऊपर बहरहाल उन्होंने किया काम कि हदीस की हुज्जियत जो है उसको वाज़ेह करते रहे, उसकी इम्पोर्टेंस को देखते रहे, लेकिन जो इंटरनेशनल बुनियादों पर जो खालिस इल्मी और अक़ली बुनियादों पर जो एतराज़ात उठाए जा रहे थे उसका मुकाबला बहरहाल इनकी तरफ से नहीं हो सका। तो दूसरी तरफ जो है हम देखते हैं कि वो सैयद अहमद खान थे जिन्होंने अलीगढ़ कायम किया हुआ था। तो एक तरफ देवबंद और दूसरी तरफ अलीगढ़। अलीगढ़ में जो है वही जदीद उलूम फ़नून थे, साइंस और टेक्नोलॉजी थी, लेकिन साथ ही मौलूदाना तर्ज़ फ़िक्र वहाँ पे वो आम किया जा रहा था। मादा प्रस्ताना मसला फ़िक्र जो है उसको परवान चढ़ाया जा रहा था। दूसरी तरफ देवबंद में ईमान इस्लाम की बात थी, लेकिन जमूद की कैफियत वहाँ तारी थी। इल्म और अक़ल उसके ऊपर कोई ज़्यादा फ़ोकस नहीं था, और जो अगर फ़ल्सफ़ा मंतक भी पढ़ाया जाता था वो फुरशुदा पुराना वाला, ठीक है, जो ग्रीक जो है फ़िलॉसफ़ी पढ़ाई जाती थी, ग्रीक मंतक पढ़ाई जाती थी। तो यानी 2 जो है ना समझ लें कि धड़ों में जो इंडो पाकिस्तान की जो उम्मत मुस्लिमा है, उम्मत मुस्लिमा का जो वो पार्ट है जो इंडो पाकिस्तान में आबाद, तो वहाँ फिर ये है इस तरीके से 2 निज़ाम हाई तालीम यानी 2 एजुकेशन सिस्टम जो है वो कायम रहे और इनके तहत फिर काम चलता रहा जैसे कि आगे बात जो है जैसे हम तक बात पहुँची। तो अलीगढ़ जैसा बताया कि उसके अंदर ये सारी अदीम उलूम फ़नून तो थे, लेकिन ये है कि तर्ज़ फ़िक्र मौलाना था, इल्हाद फैलाया जा रहा था उसके तनाज़ुर में, और मादा प्रस्ताना फ़िक्र थी, मटेरियलिस्टिक सोच थी। देवबंद में बहरहाल ईमान की कैफियत थी, ईमान इस्लाम तो था लेकिन जमूद था, और मंतक भी अगर थी तो बड़ी पुरानी थी। ठीक है? अच्छा, चलें यहाँ तक अब हम पूछ लेते हैं, ये अभी तक जो बात है ये क्लियर होगी आपके सामने कि ये 2 जो हमले हुए हैं उनकी हमने तारीख पेश की है। एक पहला हमला जो हुआ था वो ग्रीक फ़िलॉसफ़ी की बुनियाद पे था, ग्रीक मंतक की बुनियाद पर था, और उसकी फिर रिफ्यूटेशन भी हुई जैसा कि हमने बात की। उसमें एक तरफ तो वो लोग थे जो बिल्कुल नकल की वकालत जिन्होंने की कि सिर्फ़ हमने जहाँ अब कुरान और सुन्नत को देखना है, क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल तो हमने समझना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बाकी जो है सब चीज़ें उनको रद्द कर देना है। उसको जो है मानना ही नहीं है कि वो कोई कोई इतनी बड़ी बात है। दूसरी तरफ वो लोग थे जो कि नहीं, अकल का भी इस्तेमाल जिन्होंने किया और नकल के दायरे में रहते हुए इस्तेमाल किया और इस तरीके से रद्द किया उन सारे एतराज़ात से जो कि अकल जो है वो अकल जो है वो दीन की बुनियादों पर उठा रही थी, अ, ब ग्रीक फ़िलॉसफ़ी और ग्रीक मंतक की बुनियाद पर। और उस ज़मन में फिर इन लोगों ने बड़े फिर अहम जो है वो कारनामे सर अंजाम दिए ज़मन में कि दीन की बुनियादों को जो है सेव किया, और जो उम्मत मुस्लिमा की जो ज़हीन अक़लियत थी, इंटेलेक्चुअल माइनॉरिटी थी, उसको वो सेव करने में कामयाब हो गए। इसमें 2 बड़े नाम इमाम गज़ाली हैं रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने किताब तो ख़ुलासा लिखी, और इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने रद्द अल मुनतक़ीन लिखी। लेकिन ये सिर्फ़ 2 जो हैं समझ लें कि वो टॉप पिरामिड के उस टॉप पर हैं। उसके नीचे और कई लोग हैं जिन्होंने फिर फ़लसफ़े का रद्द किया और मंतक का रद्द किया। तो ये पहला मामला तो चलो इसको हम कामयाबी से अवॉइड करने में कामयाब हो गए, और फिर 2 जो मकतबा है फ़िक्र हमारे वजूद में आए, अशरी और मातुरीदी, उन्होंने अपना काम किया। लेकिन दूसरा हमला हुआ उसमें हम देखते हैं कि ऐसे लोग अभी अभी तक जो है सही मानों में पैदा नहीं हो पाए, या ऐसे तबकात अभी तक भी वजूद उस तरीके से नहीं रखते कि जो दोनों को जो है दोनों के बीच में हो, दोनों के इम्तज़ाज दोनों का इम्तज़ाज जिनके अंदर मौजूद हो, जो नकल के उस दायरे में रहते-रहते आज की जो अकल है उसके एतराज़ात का जवाब दे सकें। हाँ, हम जो है उम्मत मुस्लिमा इस वक़्त जो है 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक तरफ सारी बात है वो जदीद उलूम सिखाने वाली यूनिवर्सिटियाँ हैं,
وہاں پر ذریعہ جدید سائنس کے ساتھ علم کے ساتھ ساتھ جہاد بھی پھیلایا جا رہا ہے، وہ سارا سلسلہ آج زور شور سے جاری ہے، جیسا کہ علی گڑھ سے سلسلہ شروع ہوا تھا. اور دوسری طرف پھر جو ہے وہ دیوبند ہے جو اس کا مرکز ہے. اب ذریعہ اور بھی ہیں جیسے اہل حدیث مکتب کے تحت بھی کافی جو ہے مدارس کا سلسلہ چلا ہے. ان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ہمیں نقل کو ہی ڈیفینڈ کرنا ہے، بلکہ وہ تو عقل کے بالکل ہی قائل ہیں. دیوبند میں تو پھر کچھ عقل کی بات ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ عقل کی جو بات ہے وہ بھی پرانی عقل، یعنی جو پرانے اس والے سے نظریات ہیں ان کو پڑھایا جاتا ہے یہاں پر. تو یہ اس وقت ہم جو ہے دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں اور اس سلسلہ جو ہے ابھی تک اس طریقے سے ہی چل رہا ہے. تو امید ہے یہاں تک کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کو. اب ہم نے ان درمیان کی راہ جو درمیان کی راہ ہے اس پر چلنے والے کچھ شخصیات ہیں، ان کا اب ہم نے ایک اوور ویو دینا ہے آپ کو اور واضح کرنا ہے کہ درمیان کی راہ ہے کیا. چلیں کلیئر ہو گیا، آگے چلتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے اس زمین میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں جو یہ ڈفرینٹ ایجوکیشن سسٹمز تھے، ان کے تحت ایسا نہیں تھا کہ معاملہ بالکل یعنی ایسا تھا کہ صرف یہ بائفرکیٹڈ ہی تھے. بالکل ظاہر بات ہے ایک ہی سوسائٹی میں جب رہ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ اثرات جو ہیں ایک کے دوسرے پر پڑھنا جو ہے یہ ایک یقینی بات تھی. تو ایسا ہوا اور اسی کی وجہ سے پھر دونوں جو یہ مکتبہ ہے فکر ہے ان کے تحت ایسی شخصیات بھی پیدا ہوئیں کہ جو ایک بیلنس شخصیات تھی، یعنی جن کے اندر یہ ہے دونوں کا ایک رنگ پایا جاتا تھا، یا ایک کا رنگ اگر حاوی تھا دوسرا بھی یہ نہیں تھا کہ کلیتاً جو ہے اس کے اندر ہے ہی نہیں. تو اس میں خاص طور پہ علی گڑھ کے جو سلسلہ ہے اس سے تعلق میں دو بڑی شخصیات ہیں جو کہ یعنی اس طریقے سے بالکل الہاد اور اس کی طرف نہیں گئی، بلکہ انہوں نے دین کو بھی سیکھا اور دین کے حوالے سے ایک اہم کنٹریبیوشن ہوتا رہا. محمد علی جوہر سب سے پہلے بہت بڑا نام ہے، خلافت موومنٹ جو ہے اس کے بانی، یہ بھی انتظار علی گڑھ سے تھا، لیکن دین راسخ جو ہے دین کے اندر راسخ تھا، راسخ العقیدہ تھے اور دین کو جو ہے دین کی بنیادیں تھی ان پر کھڑے ہونے والے تھے اور دین کا دفاع کرنے والے تھے اور انہوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا، خاص طور پہ جو پولیٹیکل ڈومین کے اندر بہت بڑی موومنٹ کھڑی کی. اور دوسرا جو ہے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی شخصیت ہیں، انہوں نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھی اور بہت سی اور اس سلسلے میں کتابیں لکھی. تو یہ ان کا تعلق بھی علی گڑھ سے تھا. ٹھیک. اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں دیوبند میں دو بڑی شخصیات اس طریقے سے ہیں جو کہ ہیں تو بالکل ان کا تعلق وہ ٹھیٹ جو ہے وہ قال اللہ و قال رسول سے، لیکن یہ ہے کہ دنیاوی علوم بھی بالکل ایسے نہیں تھے کہ وہ ان کو جانتے نہیں تھے، ان کے بارے میں بھی ان کو شعور حاصل تھا. جیسے سب سے پہلے عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ بہت بڑی شخصیت ہیں، انہوں نے دنیا کو بڑے غور سے دیکھا، سفر بھی بہت کیے. اس لحاظ سے پھر ان کا جو مقصد ان کا جو نقطۂ نظر تھا اس کے اندر وہ جدید نظریات بھی آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو بھی سوچ و فکر ہے اس کے اندر جدید نظریات کو بھی جگہ دی اور اس طریقے سے ایک بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کی. اور پھر محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اگین ایک ورسٹائل شخصیت تھے. یہ وہی محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کہا تھا کہ جو دین کی خدمت کے لیے آج جو ہے مجھے وہ لوگ زیادہ علی گڑھ میں نظر آتے ہیں اپنے وقت کی وجہ سے. جب ان سے کہا گیا کہ آپ بڑا جو ہے ان کو سپورٹ کرتے ہیں ایسے لوگ، تو انہوں نے بڑا مشہور شعر پڑھا تھا، کامل اس طبقہ زہاد میں اٹھانا کوئی کچھ ہوئے تو بس یہی کندانی قدا خوار ہوئے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کامل اس طبقہ زہاد جو آپ کا ہے اس میں پیدا ہی نہیں ہوا تو میں کس کے اوپر رائے کروں. خاص طور پہ جب انہوں نے ابو کلام آزاد کو سپورٹ کیا تھا کہ وہ جو ہے امام الہند ان کو بنا لیا تھا، تو اس پہ لوگوں نے بڑا اعتراض کیا تھا کہ آپ جو ہے اپنے اتنے بڑے بڑے علماء کو چھوڑ کر آپ کو کہہ رہے ہیں امام الہند. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ جو آج کے دور کی ریکوائرمنٹ، یہ بات کہنا یہ چھوٹی بات نہیں. یہ بات دیوبند سے تھا، لیکن جیسا ہم نے بتایا کہ ایک بیلنس انہوں نے ان کی شخصیت میں ایک بیلنس آپ کو نظر آتا ہے. پھر علامہ شبلی نعمانی سے پھر آگے سلسلہ چلتا ہے، پھر ان کے تلامذہ کا، ان کے شاگردوں کا، جنہوں نے سب سے پہلے ندوۃ العلماء قائم کیا اور اس کا مقصد یہ تھا پہلی اس سمے میں جو سیریس کوشش ہوئی کہ دونوں جو ایجوکیشن سسٹمز ہیں ان کو جمع کر دیا جائے، وہ علامہ شبلی نعمانی نے نہیں کی تھی اور ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھی. لیکن یہ ہے کہ یہ بھی جو ادارہ تھا صحیح معنوں میں وہ اپنی اس بنیاد پہ کھڑا نہ رہ سکا. اس کے علاوہ اور بھی ادارے تھے، جمعیت الانصار ایک ادارہ تھا، جامعہ ملیہ ادارہ تھا، جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن. یہ مختلف ادارے بھی اسی بیسیکلی نظریے کی بنیاد پر قائم کیے گئے کہ ہمیں ان دونوں
جو ایجوکیشن سسٹم ہے ان کو مرج کرنا ہے تاکہ ایسے لوگ پیدا ہوں جو کہ دینی علوم سے بھی بہرہ مند ہوں اور دنیاوی علوم بھی جو ہے ان کو آتے ہوں. تو یہ جو ہے لیکن بہرحال کاوش اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکتی. خاص طور پہ جو نظرۃ العلماء ہے بعد میں انہیں کے آگے جو شاگرد تھے ان کا پھر ان کی جو ٹلٹ ہے وہ پھر دیوبند کی طرف ہوگی اور یہ پھر دیوبند کے یہ ادارہ بن گیا. تو یعنی یہ عقل و نقل کا جو اندراج ہے اس کا مطلب تو نہیں بنا یہ نظرۃ العلماء، بلکہ جیسے کہتے ہیں عربی زبان و ادب کا ایک گہوارہ تو بن گیا، تاریخ اسلام کا ایک دارالارشاد بن گیا، لیکن یہ ہے کہ وہ جو اصل اس کی اصل آبجیکٹو تھا اس کے اوپر یہ نہیں جو ہے رہ سکا. اچھا، اسے انہوں نے علامہ شبلی رحمۃ اللہ جو تھے انہوں نے علم و کلام کے حوالے سے بھی ایسی باتیں تھی کہ ان کی نگاہوں سے اوجھل تھی یہ بات. یعنی انہوں نے ویسے دین کے جو مختلف نظریات تھے ان کی انٹرپریٹیشن کی کوشش کی جو بھی ویسٹ کی طرف سے نظریات آ رہے تھے، لیکن علم و کلام کو بھی انہوں نے ایڈریس کیا. لیکن یہ ہے کہ اس زمن میں وہ ادراک نہیں کر سکتے صحیح معنوں میں کہ اصل میں ویسٹ کا چیلنج ہے. تو خاص طور پہ علم و کلام اپنی اس کے کتاب میں انہوں نے کتاب بھی مرتب کی زمین، اس میں وہ تمہید میں کہتے ہیں کہ حال ہی میں علم و کلام سے متعلق مصر، شام اور ہندوستان میں متعدد کتابیں تصنیف کی گئی ہیں اور نئے علم و کلام کا ایک دستہ تیار ہو گیا ہے. لیکن یہ نیا علم و کلام دو قسم کا ہے، یا تو وہی فرسودہ اور دورازگار مسائل و دلائل ہیں کہ جو کہ متاثرین یا شاعرہ نے ایجاد کیے تھے، یعنی وہ اس کی امپورٹنس واضح کر رہے ہیں کہ ابھی بھی جو علم و کلام دوبارہ سے مرتب ہو رہا ہے تو وہ تو پرانا ہی جو ہے کام ہے جس کو دوبارہ سے ری انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے یا ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے. یہی ہے کہ یورپ کے مختلف جو ہے معتقدات اور خیالات کو حق کا معیار قرار دے دیا گیا ہے اور پھر قرآن و حدیث کو زبردستی کھینچ تان کر ان سے ملا دیا ہے. پہلے جو ہے پہلا قرآن تقلید ہے اور دوسرا تقلیدی اجتہاد ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ دونوں چیز صحیح نہیں. تو ان کو اس کا ادراک تھا کہ یہ کام صحیح معنوں میں نہیں ہو رہا، لیکن بعد میں ظاہر بات ہے کہ وہ جو انہوں نے خود اس کی انٹرپریٹیشن کی تو معلوم ہوا کہ وہ خود بھی اس کا ادراک صحیح معنوں میں نہیں کر سکتے. یہ انہیں کہ آپ علم کی اندر تنقید کے اندر یہ چیز موجود ہے، آپ اسے پڑھ لیجیے گا، آپ کے پاس نوٹس موجود ہیں. ان شارٹ یہ کہ جو مغرب کے اندر ظاہر بات ہے جو اس وقت ایکسپلوژن ہو چکا ہے نالج کا، وہاں پہ سائنس بہت ایڈوانس ہو چکی ہے، فلسفہ جو ہے کافی ریفائنڈ ہے، اور فلسفے کی بنیاد بھی اب خالی جو ہے وہ ماورائی خیالات کے اوپر نہیں ہے بلکہ ٹھوس بنیادوں پر، یعنی بہت سے امپیریکل ایویڈنسز بھی انہوں نے اب ساتھ جوڑ کر نیا فلسفہ جو مرتب کیا ہے جس کی بنیادیں بڑی مضبوط ہیں. تو یہ بات ہے کہ جدید علم و کلام جو ہے اس کی اب یہ تبدیل ہو گئی، اب وہ اس کا اسٹرکچر ہی بالکل ڈفرینٹ ہے. تو اس کا ادراک جو ہے وہ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں ہو سکا. اس کے بعد پھر ان کے جو جانشین تھے جیسا ہم نے ذکر کیا سید سلمان ندوی، جو انہوں نے پھر بعد میں بیعت کر لی علامہ شبلی تھانوی رحمۃ اللہ کے ہاتھ پر. تو اس طریقے سے جو ہے یہ سلسلہ بالکل جو جہاں جانا تھا وہاں سے وہاں تو نہ جا سکا، اور یہ بات پھر جو ہے چھوٹی دیوبند کے ہاتھ میں آ گئی اور یہ سلسلہ چلا تو ظاہر بات ہے اسی نیت سے تھا، لیکن بعد میں وہ دیوبند کی شاخ بن کے یہ ادارہ رہ گیا. اچھا، اب پھر ان کے آگے شاگرد ہیں ان کی بھی اپنی داستانیں ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی. تو ان کی شخصیات میں بھی وہ ایک ارج موجود تھی کہ ہمیں وہ بیلنس کریٹ کرنا ہے. سب سے پہلی جو شخصیت ہے ابو کلام آزاد کی آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ شعلہ بیان کے خطیب تھے، داعی اللہ تھے، ٹھیک ہے، حزب اللہ قائم تھی اور اس میں جو ہے وہ اس بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، لیکن بعد میں کچھ عرصے بعد وہ بھی کانگریس میں چلے گئے، اس کام کو چھوڑ دیا انہوں نے. دوسرے ان کے بڑے شاگرد تھے حمید الدین فراہی، ٹھیک ہے، وہ ایک مطلب خاموش طبع مفکر تھے، سیاست میں انہوں نے کبھی حصہ نہیں لیا، لیکن ایک بڑی بات ہے وہ ایک مستحکم فکر چھوڑ کے گئے ہیں. خاص طور پہ جو نظم قرآن کے حوالے سے ان کی تھیوری ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اور آج ویسٹ میں بھی اس کو بڑی فضائی ملی. یعنی آج ویسٹرن اکیڈیمیا کے اندر بھی جو اسلام کے ٹیکسٹ کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے اس کے اندر ان کی جو سوچ تھی، فکر تھی، ان کو بڑا اس کی بڑی فضائی ملی ہے. اور انہی کے پھر آگے جو شاگرد تھے میاں حسن اصلاحی، انہوں نے ان کے کام کو آگے بڑھایا. وہ جو میاں حسن اصلاحی تھے وہ بعد میں آپ کو پتا ہے کہ مولانا ہندی ساتھ شامل ہو گئے اور جماعت اسلامی کے ساتھ وہ رہے، اور ان کا جو کام تھا علمی جو کام تھا وہ اس حد تک آگے نہ بڑھ سکا، لیکن بہرحال جیسے جیسے ان کو موقع ملتا رہا انہوں نے بہرحال اس میں اہم کنٹریبیوشن کیا اور تدبر قرآن لکھی، جو کہ ایک بڑی اہم اس حوالے سے کاوش ہے. اور جدید جو ایک سوچ سے مروب ہونے والا انسان ہے اس کو دین کی بنیادوں کو سکھانا اس زمن میں اگر دیکھا جائے تو اس کی ایک اہم کنٹریبیوشن ہے. اور ان دونوں کو بہرحال جو قرآن سے بڑا گہرا شغف تھا، دونوں تقلید نامت کے مخالف تھے، ابو کلام آزاد بھی اور جو آپ کے جو
یہ حمید الدین فراہی اور پھر ان کے بعد مین حسین فراہی. تو یعنی اس طرح سے ایک بیلنس شخصیات کی کوشش انہوں نے کی کہ ایک بیلنس کریٹ کیا جائے. اس کے بعد جو ایک بڑی شخصیت جو ہے وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. کوئی کیا شک ہے کہ انہوں نے جو ابو کلام آزاد ایک کام لے کے چلے تھے, جب وہ ہٹ کے کانگریس میں چلے گئے تو انہوں نے اسی کو آگے بڑھایا, جماعت اسلامی کی بنیاد ڈالی, اور پھر جو ہے اپنے قلم سے جو مختلف ایسپیکٹس ہیں ان کی تشریح کی. ٹھیک ہے, تو برحال اس حوالے سے جو ہے ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن انہوں نے کی ہے. اور اسی وجہ سے ان کے اندر جو بیلنس موجود تھا, یہی وجہ تھی کہ جب انہوں نے جماعت قائم کی تھی جماعت اسلامی, تو دونوں جو مکاتیب فکر ہیں ان سے تعلق رکھنے والی بڑی بڑی شخصیات وہ آپ کے ساتھ آ گئی. مولانا منظور رحمانی, ابو الحسن ندوی جیسے بڑے نام جو کہ تعلق دیوبند سے تھا, یا مولانا عبدالجبار غازی جیسی شخصیات ان کے ساتھ اختتام شامل ہیں. اور اسی طریقے سے دوسری طرف جو ہے جدید علم کے حاملین سے جدید جو نالج کے حامل تھے, علی گڑھ کے اور فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے, وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے. لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے جو کام کیا اس میں فلسفہ اور علم و کلام پر کوئی وہ کام نہ کر سکتے. ہاں, سوشل سائنسز پر کام کیا, سماجیات یعنی عمرانیات پر کام انہوں نے کیا. جدید فلسفہ, طبیعت, سائنس کے مسائل پر ان کی خاص بات توجہ نہیں تھی. ٹھیک ہے, عمرانیات پر رہی ان کی توجہ, اور جو اسلامی تہذیب و تمدن ہے, معاشرت اور معیشت ہے, ریاست و سیاست کے مسائل پر خوب انہوں نے بحث کی, اور اسلامی نظام کا ایک مضبوط تصور جو ہے اسے پیش کیا. ان کی بڑی کتابیں آپ کو ملتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات اہم ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ جو نوٹ کیا وہ قدیم مجید کا جو انتظار سید ابو الاعلیٰ مودودی اور ان کی جماعت کے ذریعے ہوا ہے, واقعہ یہ ہے کہ وہ بہت سطحی ہے, اور اس نئے پیبند کی اتنی مستقل جڑ کوئی نہیں. لہٰذا نہ صرف یہ کہ اس کے نشو و نما اور بڑھنے اور پھلنے پھولنے کا کوئی امکان نہیں, بلکہ اس کا بقا اور وجود بھی بہت مستقل ہے. یعنی یہ جو علمی کام کیا, رہی بات وہ جماعت تو ٹھیک ہے ابھی چل رہی ہے جیسے چل رہی ہے, لیکن وہ جو علمی کام ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ نے کیا تھا, وہ آپ کو پتا ہے کہ بالکل جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا ایسا ہی ہے. تو بالکل اب کسی جگہ پہ نہیں ہے, وہ وہیں پر ہے جہاں تک انہوں نے پہنچایا. اس زمانے میں جو سب سے اہم شخصیت ہے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے, کہ وہ صحیح معنوں میں انہوں نے ہر ایسپیکٹ پہ جو ہے ان کی نگاہ تھی. جو علم اور فلسفہ, جو فلسفہ اور منطق, اس کے اوپر بھی ان کی نگاہ تھی. جدید سائنس, جدید فلسفی, اس کے اوپر گہری وہ نگاہ رکھتے تھے. وہ بھی فلسفے میں پی ایچ ڈی تھے. دوسری طرف جو ہے دینی علوم کے اوپر بھی ان کو کافی جو ہے گہرائی ان کو حاصل تھی. تو اس لیے وہ ایک ایسی بیلنس پرسنالٹی ہے جنہوں نے اس معاملے میں صحیح معنوں میں پہلا قدم رکھا. اور یہ پہلا قدم ان کی جو کتاب ہے جو ہے فکر اسلامی کی تشکیل جدید, یعنی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام, وہ ایک معرفت الاعلیٰ تصنیف ہے. یعنی انہوں نے ایک طرح سے وہ روڈ میپ دے دیا تھا اس میں کہ ہم مسلمانوں کو جو ہے اس راہ پہ اب آگے بڑھنا ہوگا, اگر وہ اپنے دین کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ اپنے دینی تصورات کی جو روح ہے اس کو برقرار کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ اب بہت زیادہ جو ہے حملے ہو چکے ہیں, اب بہت زیادہ ریپوٹیشن کی ضرورت ہے. تو انہوں نے پھر اس کا پورا ایک فریم ورک دیا. تو اس میں جو ہے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اعلیٰ ریاضی اور طبیعات اور اعلیٰ نفسیات, یعنی یہ جو ہائر آپ کی میتھمیٹکس ہے اور فزکس ہے, اور جو سائیکالوجی ہے, کہ بنیاد پر انہوں نے مذہب کی بعض اساسات کا اثبات جس طریقے پر کیا ہے, جو بنیادیں ہیں ان کو جو ہے افہم کیا عقل کی بنیاد پر, اور پرانے تجربہ اور شہود کے سامنے مذہب کو بھی ایک واقعی اور حقیقی تجربے کی حیثیت سے جس طرح پیش کیا ہے, جس طریقے سے انہوں نے اس کو پیش کیا, اس کے جدید کا رشتہ ایمان کے ساتھ جوڑنے کی ایک اہم کوشش ہے. ٹھیک ہے, جو بالکل ابتدائی اور بنیادی ہونے کے باوجود اپنی بعض خامیوں اور غلطیوں کے الگ نہایت وقی اور قابل قدر. یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی, لیکن یہ کام آگے امت لے کے نہ بڑھ سکی. یہ سلسلہ ابھی بھی وہیں پر ہے, کوئی خاطر خواہ اس پہ کنٹریبیوشن نہیں ہو سکی. پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آتے ہیں, وہ اسی راہ پہ چلنے والے شخص تھے جو کہ ایک امتزاج چاہتے تھے عقل و نقل کا. انہوں نے ایک تو یہ کیا کہ اس کی امپورٹنس کو واضح کیا, علامہ اقبال کی کتابوں کو سراہا, اور ان کی جو کتاب تھی اس کو بڑے پیمانے پر اس کی جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا, متعارف کروایا. اور اسی میں ان کی اپنی بھی جو کتاب تھی اسلام کی نشت ثانیہ اور کرنے کا اصل کام, وہ اس طرح سے اہم ہے کہ انہوں نے اسی جو جیسے علامہ اقبال نے واضح کیا تھا, انہوں نے اپنے انداز میں اس کو اس روڈ میپ کو واضح کیا کہ کس راستے پر ہمیں چلنا ہوگا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اس راستے پہ گاڑی آگے نہ بڑھ سکی. اسلام کے سیاسی, معاشی اور معاشی نظام سے متعلق جو کام ہے انہوں نے کیا تھا, اس میں مزید کنٹریبیوٹ بھی کیا کئی اعتبارات سے, اور بعض مقامات پر ان سے جو کچھ لغزش ہوئی تھی اس کو تصحیح بھی کی اس کی. ان کی مختلف کتابیں اس میں موجود ہیں. علم کلام میں چند اہم مباحث کا اضافہ کیا, یعنی اس پہ زیادہ کوئی گہرا
کام تو انہوں نے نہیں کیا، لیکن کچھ مباحث اہم ہیں جن کا اضافہ انہوں نے کیا. اور جدید خاص طور پہ جو ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ یہ جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کو قرآن سکھانے کی جو تحریک انہوں نے شروع کی ہے، جس کی بنیاد انہوں نے ڈالی، وہ آج تو بہت بڑے پیمانے میں پھیل چکی ہے. پہلے تو درس قرآن کا نام ہی کوئی لیتا تھا، اور اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیز کے جو کیریکولمز ہیں ان کے اندر قرآن شامل ہو چکا ہے. تو اس کا سارا صحرا ہو جاتا ہے، اور اس سے امید ہے کہ کم سے کم وہ ایسے لوگ، ایسے نوجوان ضرور پیدا ہوں گے جن کا قرآن مجید سے خاص تعلق ہوگا، اور اگر وہ ان جدید علوم سے جو ہے بہرہ مند ہو جائیں تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ پھر ہم اس گاڑی کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. اگر جدید علم و کلام ہم بنانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہی ممکن ہوگا کہ ہم دین کی جو تصورات ہیں ان کو اثر اس کی روح کے مطابق جو ہے بحال کر سکیں گے، ان کی تاثیر جو ہے اس کو برقرار رکھ سکیں گے. تو یہ ہے جی سارا انالیسس ہمارا بیچ کی راہ کہ ہم اسی راہ پر چلنے والے ہیں. شبان مسلمین جو ہے وہ اسی راہ پر اب آگے بڑھنا چاہتی ہے. یہی ہمارے ایمبیشنز ہیں. نہ تو ہم نے خالص عقل کی طرف جانا ہے، نہ تو خالص نقل کی طرف جانا ہے. اصل ہمارا راستہ کیا ہے؟ نقل کی حدود کے اندر رہتے ہوئے عقل کو استعمال کر کے جو بھی اس زمن میں اعتراض ہوتے ہیں ان کا جواب دینا، اور جو بھی ان کی تائید میں، ان نظریات کی تائید میں اگر ویسٹرن نالج کے اندر کوئی چیز موجود ہے اس کو بھی جو ہے ساتھ لے کے آنا. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ویسٹرن نالج اثر باطل نہیں ہے، اس کے اندر کئی ایسپیکٹ جو ہے وہ دین کے موافق ہے. تو جو دین کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے اس کا حصہ اس کو ہم نے قبول کرنا ہے، جو دین کے مخالف ہے اس کو ہم نے ریفیوٹ کرنا ہے. اور اس لیے جدید علم و کلام اور جدید جو ہے نالج، یعنی اسلامک جو نالج ہے اس کو ریوائیو کرنا ہے اپنے انداز میں. یہ ایک وقت کا اہم چیلنج ہے جو میں ختم کرتا ہوں. اس کے آنسرز ہیں تو امید ہے یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. اب آپ اپنے جو ہیں کویشچنس پوچھ سکتے ہیں. آپ مجھے ریز ہینڈ کریں گے تو میں پھر آپ کو موقع دوں گا کہ آپ سوال کریں. جی ریٹن کویشچن تو ابھی تک مجھے نظر نہیں آ رہا. آج بڑا اہم ٹاپک ہے تو اس سبب میں آپ کویشچن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جی کوئی ابھی تک تو مجھے ریز ہینڈ نظر نہیں آ رہا. کلیئر ہو گیا سب کچھ؟ اچھا ایک ریز ہینڈ ہوا ہے عثمان بھائی کا. السلام علیکم سر. جی عثمان بھائی آپ انمیوٹ ہو گئے ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. سر کچھ پوائنٹس کی وضاحت میں چاہتا ہوں کہ جیسے کہ ہم نے ابتدا میں پڑھا ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں غیر شعوری ایمان تھا، ان میں مطلب وہ شعوری ایمان نہیں تھا. تو اس کی ذرا وضاحت فرمائیے. تو ڈاکٹر صاحب تو جیسے وہ فکر اور ذکر کا امتزاج وہی مطلب کہتے تھے کہ اصل چیز شعوری ایمان ہے. جب تک انسان شعوری ایمان کو ایکوائرڈ نہیں کر لیتا تو وہ مطلب اس کے وہ جہاد اور اللہ کے راستے میں قربانیاں دینا تو بہت دور کی بات رہ جائے گی. تو اس کی وضاحت فرمائیے. تو فرما دیجیے کہ صحابہ کرام میں غیر شعوری ایمان مطلب کس سینس میں لیا جا رہا ہے. شکریہ. یہ بات جو ہے وہ جو میں نے بات کی تھی وہ یہ نہیں تھی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس شعوری ایمان ہی تھا. ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو غیر شعوری ذرائع ایمان کے ہیں اس کا ایک بہت بڑا حصہ ان کے پاس ہوتا ہے. شعوری ایمان یہ ہوتا ہے جس کے اندر عقل اور دل دونوں کی گواہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور غیر شعوری ایمان وہ ہوتا ہے جس میں خالی دل کی گواہی ہوتی ہے. تو صحابہ کرام کو جو ایمان میسر تھا وہ شعوری ایمان تھا، یعنی ان کی عقل بھی مطمئن تھی، ان کا قلب بھی مطمئن تھا. اور عقل کے اطمینان کے لیے سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ان کے درمیان. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آنکھوں دیکھا معاملہ تھا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو گواہی تھی، یعنی شہادت تھی جس کے اوپر جو ہے وہ مان رہے تھے اس کو. ٹیسٹیمنی جو ہے یہ تو ایک واضح طور پہ جو ہے ایک عقلی معاملہ ہے جس کو آپ اسیس کر سکتے ہیں. پھر ان کی صداقت اور امانت بالکل کسی شخص سے بالاتر تھی. تو اس لحاظ سے ان کی عقل بھی بالکل مطمئن تھی. لیکن ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو غیر شعوری ذریعہ ایمان ہے وہ ہمیں وہ میسر نہیں ہے. یعنی عقل کے حوالے سے دیکھا جائے
تو جو اس کے بعد جو اس سے بڑی ذریعہ ان کے پاس موجود تھی وہ قرآن کا معجزہ تھا، اور وہ بالکل جو ہے اب ان کی زبان بھی عربی تھی صحابہ کرام کی، اور وہ اس میں ماسٹرز تھے اپنی اس لینگویج کے اندر. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو قرآن کا جو معجزہ ہے اس کا بھی ادراک براہ راست انہیں ہوا تھا. اب ہمارے پاس قرآن مجید تو موجود ہے، اس لحاظ سے تو ہماری عقل مطمئن ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو غیر شعوری ذریعہ ہے، جو صحبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہم کہاں سے لے کر آئیں؟ تو یہ بات میں ہو رہی ہے. یہ بات نہیں کی جا رہی کہ ان کا ایمان غیر شعوری تھا، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس غیر شعوری ایمان کے جو ذرائع ہیں، یعنی صحبت صالحین اور کثرت اعمال واسطہ، جس میں خاص طور پہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اتنا بڑا فیکٹر ہے کہ ان کو یعنی عقل کے حوالے سے کوئی اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور اس زمن میں دوسری بات ہم نے یہ کی کہ جو اس زمن میں اس طریقے سے حملے بھی نہیں ہوئے تھے، گریک فلسفی اور منطق کے ان کی زندگیاں سادہ تھیں، فطرت کے قریب تھیں، تو عقلی لحاظ سے بھی ان کے پاس ان کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. بڑے دلائل جو ہے وہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ایک بیسک سے جو دلائل ہیں ان سے ہی وہ ان کی عقل مطمئن ہو سکتی تھی. تو ریکوائرمنٹ بہرحال وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ اس زمن میں ان کی شاید اگر آپ نے پہلا جو لیکچر ہمارا فیز تھا اس میں ذہین دین کورس کا، اگر وہ آپ کو ریکارڈنگ مل جائیں گی اس کی، تو اس میں آپ ضرور وہ پہلا لیکچر اٹینڈ کریں جس پہ ہم نے 2 ہفتے لگائے تھے کہ غیر شعوری ایمان کیا ہوتا ہے، شعوری ایمان کیا ہوتا ہے. اور اس میں ہم نے بڑی تفصیل سے واضح کیا ہے کہ صحابہ کا ایمان شعوری ایمان تھا، اور ہمیں بھی شعوری ایمان پہ ہی چلنا ہے. غیر شعوری ایمان پہ خالی جو ہے ہم چل کے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے، خاص طور پہ آج کے دور میں. تو ہوپفلی یہ کلیئر ہوگا. لیکن کوشچن آپ کا اچھا تھا ماشاء اللہ تھا کہ اس سے کلیئر ہو گیا، کلیئرٹی آ گئی. جی سر ایک اور کوشچن کر سکتا ہوں؟ جی کریں. سر جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ زیادہ تر جو عوام الناس ہے وہ عقل کے اوپر چلتی ہے، تو ہم نے یہ بھی پڑھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں مطلب وہ ساری یعنی بیس تھی نقل پر، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان میں موجود تھے. اس کے بعد پھر یہ حملہ آیا یونان کی طرف سے، تو پھر یہ کاوش ہونی شروع ہوئی عقل نقل کی کشاکش. تو اب یہ بھی ہم نے پڑھا کہ زیادہ تر جو عوام الناس ہے وہ عقل کے پیچھے چلتی ہے. تو پھر ہمیں جیسے کہ قرآن کی جو سرفس ہے اس کے اوپر پھر یہ کیوں نہیں چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی جو کہ ہمیں بالکل مطلب اتنا غور و فکر نہ کرنا پڑتا، تاکہ وہ عقل کے ذریعے ہم چلو جتنا بھی ہو سکتا ہو وہ اس کا مطلب جتنے باطل افکار بعد میں آئے ان کا بندہ ڈیفینڈ کر سکے اور مطلب اس کے خلاف اچھا خاصا ایک اپنا بیانیہ رکھ سکے. تو اس کے حوالے سے تاکہ کچھ جو پیغمبر ہوتا ہے وہ تو حجت قائم کرتا ہے نا، مطلب پوری تعلیمات دے کر، تو یہ ایک بیسک رول نہ ہو جاتا پھر اگر یہ کام ہو جاتا؟ اگر نہیں ہوا تو مطلب اس کے پیچھے پھر کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ یہ تو اب وہی خدائی حکمت ہے جو آپ شاید میں اپنی بات ہاں، لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ آج بھی ہم عقل کی بنیاد پہ سب چیزیں ثابت کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، یہ تو ہمیں سکھایا ایسا گیا ہے کہ عقل سے تو ہم نہیں کر سکتے. آپ نے تو آنکھیں بند کر کے مان لے کے آنا ہے. قرآن مجید آپ کو کبھی بھی نہیں یہ کہتا کہ آپ آنکھیں بند کر کے مان لے کر آئیں. ٹھیک ہے، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جب آپ سے سوال پوچھا جائے کہ آپ بتائیں کہ بھائی زنا کیوں حرام ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ایک لاجک جو ہے وہ ہماری طرف سے پیش کی جاتی ہے. جی دیکھیں زنا اس لیے حرام ہے کہ اس کے یہ سارے مسائل ہیں کہ اگر زنا عام ہو جاتا ہے تو سوسائٹی کے اندر جو ہے افزائش نسل کم ہو جاتی ہے اور گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے. اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس سے بڑی بات ہم نہیں کرتے کہ دیکھیں یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم یہ کیسے ثابت ہوا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب قرآن کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پہ چیلنج کیا ہے کہ اگر تم اس پہ شک ہے تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، ٹھیک. اور اس کے علاوہ بے شمار جو بھی موجوداتی ایسپیکٹس ہیں قرآن کے آج واضح ہو چکے ہیں. تو عقل نے واضح کر دیا کہ اللہ رب العزت کا جو کلام ہے وہ قرآن مجید ہے. اور یہ بھی ہم پر واضح کر دیا عقل نے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ نے ہی ہمیں تخلیق کیا ہے، وہی ہمارا رب ہے. تو عقل سیٹسفائی ہو جاتی ہے اس سے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان جگہوں پر عقل کا استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں عقل کا استعمال جو ہے وہ ثانوی درجے میں تو ہو سکتا ہے لیکن اس سے کوئی حتمیت ثابت نہیں ہو سکتی. جیسے اب زنا کو اگر آپ نے اس کی وہ سیورٹی ثابت کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، یا اللہ کے نزدیک تو قتل اور اس کے بعد پھر زنا، ہیں دو اتنے بڑے بڑے جرم ہیں اور اس کی سزا کتنی سخت رکھی ہے اللہ نے. اب اس کی یہ سیورٹی ثابت کرنا عقل کے بس میں فی الحال ابھی تک بھی نہیں. ہم اس کے اوپر سپورٹو دلائل دے سکتے ہیں لیکن وہ سپورٹو دلائل بھی ہمیں دینے ہیں.
تو بہرحال یہ بات ہے کہ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے پاس لمیٹڈ نالج ہے، لمیٹڈ وزڈم ہے. اللہ نے جو احکامات دیے ہیں وہ انلمیٹڈ وزڈم کی بنیاد پر دیے ہیں، اور اس لیے اللہ بار بار قرآن میں کہتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ٹھیک، تو یہ بات ہے کہ ہم عقل سے ثابت تو کر سکتے ہیں، ہمارا میتھڈ صحیح ہونا چاہیے. اگین اگر اس پہ آپ نے وہ نہیں لیکچر اٹینڈ کیا تو وہ ضرور اٹینڈ کریں. جو 2 لیکچرز ہیں اس کے اوپر شعوری اور غیر شعوری ایمان آپ کو مل جائیں گے، کورس کوآرڈینیٹر ہیں ان سے. تو اس میں ہم نے اس پورے مسئلے کو بڑی تفصیل سے کھولا ہے اور واضح کیا ہے کہ یہ ریشنل بیسس ہے، ہمارے پاس موجود ہے، لیکن یہ کہ ہمیں بتایا یہ گیا کہ ہمیں آنکھیں بند کے چلنا. دوسری بات جو آپ نے کی کہ ہاں عوام الناس جو ہے وہ عقل کا استعمال کرتی ہے. آج کیونکہ یہ مجبوری ہے، آج ہم سائنٹیفک دور میں ہیں، ہر بندے کے اندر یہ چیز آ گئی ہے کہ وہ عقل کو استعمال کرنا چاہتا ہے اور اس پہ سوالات کھڑے کرتا ہے. لیکن اس کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں ہاں عقل آپ کو ہم سیٹسفائی کریں گے، یہاں تک لے کے آ جائیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور آپ کا رب اللہ ہے. اس کے بعد آپ کو سر تسلیم ہم کرنا ہے. اللہ کی رکاوٹ ہم سے یہی ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے میں سمجھ میں آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دیا جو نہ عقلی طور پہ صحیح تھا نہ اخلاقی طور پہ صحیح تھا. ٹھیک ہے، خود اللہ کی اپنی شریعت میں عقل مان سکتی ہے کہ اپنے بچوں کو آپ قتل کر دو، اور کیا اللہ تعالیٰ کی کوئی شریعت جو ہے ایسے بتا اس کو جو ہے جسٹیفائی کر سکتی ہے کہ وہ بچوں کو قتل کر دو؟ یعنی یہ تو کبیر ترین جرم جرائم میں سے ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ نے حکم دیا ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ آیا ابراہیم جو ہے عقل کا استعمال کرتے ہیں یا آنکھیں بند کر کے سر تسلیم کم کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ ٹیسٹ میں پاس ہو کے دکھا دیا. شیطان نے اس لیے جو ہے وہ رہ گیا، عقل کا استعمال کیا. یعنی اللہ کے حکم پہ عقل کا استعمال کیا. اللہ کے وجود تک پہنچنا ہے، اللہ کی وحدانیت تک پہنچنا ہے، اس کی شناخت کرنی ہے، آپ نے سچے دین تک پہنچنا ہے، عقل کا استعمال کریں، عقل آپ کو پہنچا دے گی. آگے اللہ کے حکم کے اوپر اگر عقل کا استعمال کیا تو پھر شیطان ہی بننا جو ہے وہ رہ جاتا ہے. یہ اصل بات ہے جس کو ہمیں ذہن رکھنا چاہیے. اب اس پہ ساری باتیں میں تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں کہ ٹاپک بہت طویل ہے. اس کو آپ ضرور وہ لے لیں اپنے پوسٹ کوآرڈینیٹر ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں کافی فائدہ ہوگا. یہ کویشچن آیا ہے ریٹن، میں اس کو لے لیتا ہوں. Just online education has emerged as an alternate means of imparting knowledge. So I think a parallel online education system can be created which imparts modern education as well as scientific concepts. اب یہ کون ہے؟ بہرحال انہوں نے دل کی بات جو ہے میری عماد بھائی ہے. آپ نے تو وہ بات کر دی ہے، میں نے جانا گویا یہی میرے دل میں ہے. نوا ایجوکیشن اسی لیے اب کھڑا ہے. ٹھیک ہے، نوا ایجوکیشن کو جو اسٹیبلش کیا گیا ہے جس کے پلیٹ فارم سے ہم یہ کورس ڈلیور کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اسی راہ پہ آگے بڑھنا. اور یہ بات بڑی صحیح کی بات بھائی نے کہ آج ہمارے پاس یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہمیں بلڈنگس پہ فوکس کرنا پڑتا تھا، بلڈنگس کھڑا کریں گے اور سارا انفراسٹرکچر لگائیں گے، سارا زور اس پہ لگ جاتا تھا، سارے پیسے اس پہ لگ جاتے تھے، اور وہ پھر انرجی نہیں رہتی تھی کہ پھر اکیڈیمیا پہ بندہ فوکس کرے. اب ہمارے پاس ایک اچھا چانس ہے کہ ہم ان کو چھوڑ کے، یہ تو ورچولی آپ بنا سکتے ہیں، فوکس کریں اکیڈیمیا کے اوپر. تو انشاءاللہ اسی راہ پہ آگے چلنے کا ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنانے میں کامیاب ہو جائیں آن لائن ایجوکیشن بیسڈ ہو. اور وہ جو ویژن ہے ہمارا وہ یہ کہ یہ کانٹینٹ بیسڈ نہ ہو بلکہ کانسیپٹ بیسڈ ہو. کانسیپٹ بیسڈ ایجوکیشن جو ہے اس کے ذریعے سے ہم جو ہے اس نالج کو آگے گرو کریں. آگے ہم اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں واللہ اعلم، پر ارادہ تو ہمارا یہی ہے، ایمبیشن ہماری. انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا ہماری. تو بڑا اچھا یہ بھی ایک کوشچن تھا. اور کوئی کوشچن کسی نے پوچھنا ہو تو ہاتھ کھڑا کرے. جی آخری ہمارا پروگرام ہے، کوشش کریں کوشچنس کریں، کلیئرٹی ہو آپ کے سامنے. ایک اور کوشچن ہے یہ ان کی طرف سے ہے، علماء دیوبند صرف عقل پہ چلتے ہیں تو انہوں نے انگریزوں سے جہاد بند کیوں کیا؟ وہ تو ظاہری بات ہے اس لیے کیا کیونکہ ان کے پاس کوئی اور راستہ تھا ہی نہیں. وہ یہ سمجھے کہ جو وہ نقل پہ چلتے تھے نا عقل پہ نہیں چلتے تھے. اگر عقل پہ چلتے تو ان کے پاس آلٹرنیٹ آ جاتے ہیں. انہوں نے ان کے پاس ابھی تک بھی ان کے علماء یہ کہتے ہیں قتال کرنا. قرآن میں حکم قتال کا ہے تو قتال تو ہوتا ہی مطلب یہ ہے کہ ہتھیاروں سے. تو ان کے نزدیک یہ جو سول ریزسٹنس ہے اس کو تو مانتے ہی نہیں کہ یہ قتال ہے یا قتال کا نعمت بدل. لیکن اگر عقل کا استعمال کرے تو یہ بنتا ہے سول ریزسٹنس جو ہے یہ بنتا ہے. اس کا نعمت بدل باقاعدہ جو ہے ایک فارم آف کانفلکٹ ہے.
تو یہ عقل کے نہ ہونے کی وجہ سے تھا کہ وہ ان کمپلیکسٹیز کو نہیں سمجھ پائے جو آج کے دور میں جہاد و قتال کی اصطلاح لگنی چاہیے، اور یہ بالکل ایک فیکٹ ہے، ابھی تک ان کو اس بات کا ادراک نہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ کر بھی نہیں سکتے. اگر وہ کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو جس طرح دیوبند کی کچھ حلقے ہیں وہ قتال کی سب کوئی سپورٹ کریں گے، وہ بس کہیں گے افغانستان چلے جاؤ وہاں لڑائی کرو، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی آج کی ماڈرن سوسائٹی کے لیے جہاد و قتال کا کوئی پروگرام ماڈل نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کرنا ہے تو چلے جاؤ ادھر ہی کر سکتے ہو. ان میں سے اکثریت تو وہ ہے جو کہتے ہیں کرنا ہی نہیں ہم نے، آپ تو وہ لوگ ہیں، لیکن جو ان میں ایسے لوگ ہیں جو کہ اس کے قائل ہیں تو وہ کہتے ہیں بھی آپ کو ادھر ہی جانا ہے. ٹھیک ہے، قتال وہی ہے جو ملا عمر نے کیا. ٹھیک، تو یہی مسئلہ ہے. اگر عقل کا استعمال ہو اور وہ ماڈرن نالج بھی ہو پھر ڈیفینیٹلی وہ نئی راہیں جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں انسان کے پاس. یہی تو وہ کمال ہے کہ جیسے ہی ماڈرن نالج جو ہے وہ دینی نالج کا ملتا ہے آپ کے پاس کئی نئی اپرچونیٹیز پیدا ہوتی ہیں. اور یہی اصل وہ بات ہے. اگر جب اگر مسلمان اس کے اوپر آ جائیں تو پھر مسلمانوں کی ترقی کا سفر شروع ہو جائے. ویسٹ کے اندر بھی ایسا ہی، ٹھیک ہے، ویسٹ کے اندر بھی یہی ہوا تھا. ویسٹ نے جب کہ عقل کو پکڑا تبھی وہ دنیا میں ان کا جو ہے آگے بڑھنے کا سفر شروع ہوا. وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے دین کو ترجیح دیا، یہی مسئلہ ہے ان کا. ہم نے دین کو چھوڑنا نہیں ہے، ہم نے دین کو ساتھ رکھنا ہے، لیکن عقل جو ہے اس کا استعمال کرنا ہے. اور عقل بڑی بنیادی چیز ہے. اللہ نے خود سنا ہے جو میں نے آپ کے سامنے آج پڑھی، ولا تقف ما لیس لک به علم، اس کے پیچھے مت لگو جس کا تمہیں علم نہیں دیا گیا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک سماعت ہے، بصارت ہے، عقل سوچنے کی صلاحیت ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ نے خود کہا ہے. تو عقل کو ہمیں لے کے آگے چلنا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہمیں ان باؤنڈریز کے اندر رکھنا ہے عقل کو جو کہ نقل میں طے کی ہیں. اور اگر ہم ان باؤنڈریز سے بیونڈ جائیں گے تو پھر مسئلہ ہے، لیکن اگر ان کے اندر رہتے ہوئے کریں گے تو پھر نئی اپرچونیٹیز کھلیں گی، نئی راہیں واضح ہوں گی. اور کوئی کوشچن ہے آپ کے؟ سر میرا ایک چھوٹا سا بس لاسٹ کوشچن ہے. جی کرے. سر جیسا کہ کیمسٹری، فزکس، بایو، میتھمیٹکس اور باقی سوشل سائنسز والے سبجیکٹ ہیں، تو مطلب میں یہ جب ڈاکٹر صاحب کی میں نے کتاب پڑھی اسلام کی نشات ثانیہ اور کرنے کا اصل کام، تو اس میں آخر پر ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے کہ بیک وقت دونوں فیلڈ کا نالج ہونا چاہیے اور پھر مطلب وہ ساری. تو میں سوچتا ہوں کہ مطلب جیسے میں کیمسٹری پڑھ رہا ہوں تو کیمسٹری کی مطلب کیسے میں اسے اسلامک بنا سکتا ہوں، یا مطلب اس کے بیسک میں جا کر، یا وہ رولس آف ریگولیشنز ہے، مطلب کیا اس کا کیا وہ میتھڈولوجی ہوگی، طریقہ کار کیا ہوگا. میں مطلب اس کے متعلق سوچتا ہوں، اس کے متعلق ذرا وضاحت میں آپ کو بتاتا ہوں. کہ ان دیکھیں مختلف. جی. دیکھیں جو بات ہے نا نالج کی دو، آج جو ماڈرن نالج ہے اس کے دو حصے ہیں نا. ایک طرف تو آپ کے پاس جو ہے وہ فزیکل سائنسز ہیں جس میں پھر آپ کی کیمسٹری، بایولوجی اور یہ سب آ جاتے ہیں. پھر اپلائیڈ سائنسز ہیں اسی کے اوپر بیس کرتی ہیں. ان کے اوپر جو ویسٹ کا جو فوکس ہے یا ویسٹ کا نقطہ نظر ہے وہ اتنا غلط نہیں ہے. اصل مسئلہ ہے یہ جو علوم ہے نا ان کو کہا جاتا ہے یہ فیکٹس کی دنیا سے تعلق رکھنے والے علوم ہیں. ایک وہ علوم ہے جو ویلیوز سے تعلق رکھنے والے جو ویلیو سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ہے سوشل سائنسز. یہ ہے جس میں فلسفی بھی آ جاتی ہے، جس کی فلسفی کی مختلف شاخیں آ جاتی ہیں. یہاں زیادہ مسئلہ ہے کیونکہ دیکھیں ویسٹ کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے عقل کو ہائیسٹ درجہ دیا. انہوں نے کہا جی ہم نے عقل پہ ہی چلنا. اب فیکٹ کی دنیا میں عقل حتمی فیصلہ دے سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس زمانے میں ان کا جو نقطہ نظر ہے یا ان کا جو فوکس ہے وہ اتنا غلط نہیں رہا. ہاں اسلام، جب ہم اسلام پہ چلیں گے تو ہمارے پاس ایک نئی ڈائمنشن کھل جاتی ہے جو کہ ان کے پاس نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ہم اس کو عبادت کے طور پہ دیکھتے ہیں. ہمیں تو اللہ نے خود کہا ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی ہر شے اللہ نے مسخر کر دی تمہارے لیے. ویسٹ بھی اس کو سمجھتا ہے، ویسٹرن جو اسکالرز ہیں اس کو سمجھتے ہیں، اور اس لیے وہ کائنات کے اندر غور فکر کرتے ہیں اور اسی نیت سے آگے بڑھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے مطلب کی کوئی چیز ہے. تو اس اینگل سے تو ہمارا زیادہ اختلاف نہیں ہوگا. اصل مسئلہ یہاں ویلیوز کی دنیا ہے. یعنی میں اگر سادہ مثال سے ایکسپلین کر دوں، فیکٹ کی دنیا کیا ہوتی ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے. یہ فیکٹ کی دنیا ہے، ٹھیک ہے. اس میں عقل آپ کو حتمی فیصلہ دے سکتی ہے. لیکن ویلیوز کی دنیا کیا ہے؟ یہ زنا جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ ویلیوز کی دنیا ہے، ٹھیک ہے. یہ اقدار کی دنیا ہے. ویلیوز کی دنیا میں ویسٹ آج مان چکا ہے، یہ ویسٹرن اکیڈیمیا تسلیم کر چکی ہے کہ ویلیوز کی دنیا میں عقل حتمی فیصلہ نہیں دے سکتی. اس لیے ویسٹ کے اندر ایک بہت بڑا کرائسس پیدا ہوا ہے، بہت بڑا کرائسس پیدا ہوا ہے.
جس جو پہلے وہ سمجھتے تھے کہ عقل سے ہر مسئلے کا حل آ جائے گا، لیکن ویسٹرن اسکالرز نے پھر اس بات کو رد کر دیا. کئی چیزیں ایسی جن کے اوپر عقل حتمی فیصلہ نہیں دے سکتی، اور یہی پھر وہ پوسٹ ماڈرن تھاٹ ہے جو کہ ویسٹ میں پروان چڑھی ہے، جس نے اس کی بنیادیں ہلا دی ہیں. تو اس پہ بھی بڑا انٹرسٹنگ سامنا ہے، میرے اس پہ لیکچرز بھی موجود ہیں، آپ کو مل جائیں گے نواز کے لیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ویلیوز کی دنیا میں ہمیں بہت محنت کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، تو جہاں تک مسئلہ فزیکل سائنسز کا ہے وہاں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہاں اس کے اندر کچھ جگہوں پہ مسئلہ ضرور ہے، جیسے فزکس ہے جو اس کا تعلق جڑ جاتا ہے فلاسفی کے ساتھ بھی، جدید فلاسفی کے ساتھ بھی، یا بایولوجی کا جو ہے آپ کو تعلق جڑ جاتا ہے، کچھ کیمسٹری کا بھی شاید جڑ جائے. تو کچھ نہ کچھ تعلق ضرور جڑے گا، کچھ نہ کچھ یہ بنیادیں ضرور فراہم کرتی ہیں جو فیلڈز ہیں وہ جدید فلسفے کو یا جدید سوشل سائنسز کو. لیکن اصل ہمارا جو میدان ہے وہ وہاں پر ہے، اور وہیں پر لوگ ہیں ہی نہیں ہمارے پاس. یہاں تو چلو فزیکل سائنس میں پھر کچھ بندے مل جاتے ہیں، ادھر تو ہے ہی نہیں کوئی بندہ ہمارے پاس. نہ تو اچھا سوشولوجسٹ ہے، نہ اچھا سائیکولوجسٹ ہے ہمارے پاس. جو اس میں اکیڈیمیا ہے تو وہ بہت رن ڈاؤن قسم کی اکیڈیمیا ہے، کوئی قسم کی سے نہیں ہے. تو ادھر جب تک کہ ہم کام نہیں کریں گے، ویلیوز کی دنیا میں جو بھی اس وقت اعتراضات ہو چکے ہیں ان کو ہم ریفیوٹ نہیں کریں گے اور دین کا اصل چہرہ واضح نہیں کریں گے، تو آگے بڑھنا ہمارے لیے ممکن نہیں. تو ہوپ فلی یہ کلیئر ہوگا. اچھا جی، کوئی اور کوشچن؟ ایک کوشچن ہے، اگر علماء ٹھیک ہو گیا یہ تو. اور کوئی کوشچن آپ کے پاس ہے تو دے دیتے ہیں، ٹائم بھی ہمارا ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ اگر کوشچن آ جاتا ہے مین وائل تو میں آپ کر دوں گا. اب انشاءاللہ آپ کو جو ہے اسائنمنٹس کمپلیٹ کرنی ہے اپنی. آپ کو 2 ہفتے کا ٹائم دے دیا جائے گا انشاءاللہ. تو آپ کائنڈلی اپنی ساری جو اسائنمنٹس ہیں ان کو کمپلیٹ کریں، جمع کرائیں، اور پھر ہماری انشاءاللہ جو سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہوگی، اور آپ میں جو بھی لوگ ہیں ان کو سرٹیفکیٹ پاس کریں گے اس کو انشاءاللہ ان کو سرٹیفکیٹس ملیں گے. بہرحال یہ سفر یہاں پہ ختم نہیں ہوگا، یہ تو بگننگ آف دی اینڈ ہے، نہیں بلکہ اینڈ آف دا بگننگ. ٹھیک ہے، بگننگ آف دی اینڈ نہیں. تو ابھی جو ہے آگے انشاءاللہ جو آپ لوگ اس میں آپ نے بڑے نماز سے اس پورے کورس کو جو ہے اٹینڈ کیا ہے، آپ نے ساری جو اسائنمنٹس بھی جمع کرائی ہیں، تو آپ کی بڑی ایفرٹ لگی ہے انشاءاللہ. تو یہ سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے. تو آگے انشاءاللہ آپ کے لیے لیڈرشپ کورس ہم نے پلان کیا ہے کہ اس زمن میں آپ کو اب آگے لیڈرز بننا ہے. اگر یہ سب کچھ سیکھ لیا اور سیکھ کے بیٹھ گئے تو پھر فائدہ نہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ کو ہم نے انیبل کرنا ہے کہ آپ بھی پھر جس طریقے سے آج ہم جس نالج آگے پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، آپ بھی انیبل ہوں اور آپ بھی آگے بڑھیں، آپ بھی اس رسپانسبلٹی کو اپنے کندھے پر اٹھائیں. تو اس زمن میں ڈیفینیٹلی ایک لیڈرشپ کورس ہے جو ہم نے پلان کیا ہے، جس میں انشاءاللہ آپ کو ہم انیبل کریں گے. اس میں علامہ اقبال کا تصور خود ہی ہم پڑھیں گے، اس میں پھر لیڈرشپ کے مختلف ایسپیکٹس پڑھیں گے، اور پھر آپ کی انشاءاللہ ہم کوچنگ بھی کریں گے اس زمن میں جو بھی ہم نے ٹاپک سمجھے ہیں، جو بنیادی افکار ہیں ان کو کیسے آگے پریزنٹ کرنا ہے. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کا بھی اعلان کر دیا جائے گا اور اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ جائیں گی. آپ اس میں بھی انرول ہوں تاکہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. انشاءاللہ پھر آپ ایمبیسڈرز بنیں گے اپنے اپنے علاقوں میں، اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. تو یہ ہمارا ویژن ہے، اس سلسلے کو ہم نے آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ. تو وہ چیزیں آپ سے انشاءاللہ شروع ہو جائیں گی. ابھی بار رہنمائی چاہتا ہوں. جی اس پر کیا کہہ رہے ہیں؟ رہنمائی سے چاہتا ہوں سر، جیسے کہ ہماری سوسائٹی میں زیادہ تر تو وہ مطلب سائنسز ہی، کیمسٹری، بایو فزکس اور میتھمیٹکس ہی زیادہ لوگ پڑھا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. تو اصل ہمارا جو مطلب میدان کارزار ہے یا جو جہاں پر ہمیں زور لگنا ہے وہ تو فلسفہ اور منطق اور یہ مطلب معاشیات، نفسیات وغیرہ میدان ہے. معاشرت ہے. جی سر. تو اگر ان سوشل سبجیکٹ کو پڑھنا ہو تو مطلب سب سے پہلے کیا عربک سیکھو اور قرآن حدیث کو اچھی طرح سمجھو پھر ان فلسفوں کو سمجھو، یا مطلب اس کے متعلق آپ کیسے رہنمائی فرمانا ہے؟ میں اس کا اس لیے تو ہم جو آگے لیڈرشپ کورس ہم کرا رہے ہیں اس میں انشاءاللہ آپ کو یہی ہمارا فوکس ہوگا کہ پہلے آپ یہ جو علوم دینیہ ہے ان کو اپنے اندر راسخ کریں، خاص طور پہ قرآن کو اپنے اندر راسخ کریں. قرآن سمجھ لینا وہ آپ کے ذہن میں، آپ کی فکر میں وہ کھوٹے گاڑ دیتا ہے کہ جس میں پھر آپ آگے نہیں جاتے. یعنی ان میں اگر آپ اس نالج کے بغیر کودیں گے تو آپ وہ بے لنگر جہاز کی مانند ہے. ٹھیک ہے، آپ کا اینکر ہی کوئی نہیں ہے، آپ کو یہ اڑا کے لے جائیں، کیونکہ یہ نظریات سے تعلق رکھتے ہیں. یہ کوشچن اٹھائیں گے آپ کے عقائد کے اوپر، آپ کے نظریات کے اوپر. ان کو سہنا اتنا آسان نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ اسلام میں پھنسے ہیں.
تو یہ ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے کہ پہلے آپ اسلام میں ہمارے ساتھ چلیں، دین کے جو علوم ہے خاص طور پہ قرآن مجید کو اچھی طرح سمجھیں. اس میں ہمارا کورس اعلان ہو چکا ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا انشاءاللہ. وہ میرا ہی وہ کورس ہے دورہ قرآن کورس، وہ آپ ضرور اس کو انرول کریں اس کے اندر، کیونکہ قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. قرآن کی جو فکر ہے اس کو اپنے اندر راسخ کرنا بہت ضروری ہے. وہ ایک دفعہ آپ کا ہو جائے گا انشاءاللہ تو پھر آپ کے پاس وہ اینکر ہے جس کو آپ پکڑ کے پھر کود سکتے ہیں اس میں، ورنہ ویسے کودے تو پھر گئے. تو اس لیے یہ بہت حد درجے بہت اچھا آپ کا سوال ہے، اور یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایسے ہی آپ ان علوم میں نہیں جائیں گے. ہاں ان علوم کو ویسے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے ان کے اندر ایک جنرلی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ انالیسس کرنا شروع کرتے ہیں ریلیجس ٹیکسٹ کا اس کی بنیاد پر تو یہ بہت خطرناک مسئلہ ہوتا ہے. اور بہت سے لوگ پھر اس میں بیٹھتے ہیں، اور یہ بڑی تھن لائن ہے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، ہلکا سا معاملہ آگے پیچھے ہو جائے، ہلکا سا آپ کہیں سے بھی چلے جاتے ہیں. انشاءاللہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ آف اسلام ہے، اس میں بھی انشاءاللہ کورس انشاءاللہ میرا ہے وہ آفر کریں گے. تو اس میں بھی آپ کو بتائیں گے علامہ اقبال نے کیسے یعنی کس طرح وہ تھن لائن پہ کھڑے ہیں. ہلکی سی بات ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے وہ کفر ہے، لیکن علامہ اقبال نے کمال طریقے سے اسے بیلنس کیا ہے کہ اس کو اس پٹری سے نہیں اترنے دیا. یہی ان کا کمال ہے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ علامہ اقبال تو کر سکتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، جن کو قرآن سے خاص ایک تعلق تھا، ان کے اندر قرآن جو ہے رچا بسا تھا، اور پھر انہوں نے جب ویسٹرن فلاسفیز اور ان کا مقابلہ کیا تو وہ بہکے نہیں، ورنہ بڑے لوگ پھر اسلام میں وہ انہوں نے پاؤں رکھا اور وہ گئے. ٹھیک ہے، تو اس لیے تو وہ کوچنگ کی ضرورت ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو انیبل کرنا ہے، اسلام میں آگے لے کے چلیں گے، اور اگر آپ اس راہ پہ چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ جو ہے صحیح معنوں میں اسلام میں آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ یہ امت کی بقا اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اس کام کی امپورٹنس کو سمجھیں، یہ اتنا بڑا کام ہے، یہ کوئی چھوٹی معمولی چیز نہیں. اگر یہ چیز اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے، اگر ہم نے اس کی بنیاد ڈال دی اور یہ تحریک شروع ہوگی تو پھر انشاءاللہ امت جو ہے اس کا یہ زوال ختم ہو جائے گا اور یہ عروج کی طرف جو ہے سفر کرنا شروع ہو جائے گی. ورنہ اس کے لیے یہ زوال ہی مقدر ہے. ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو جو کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن عالم اسباب میں تو یہی چیز یہی اصول اس کے چلتے ہیں. اللہ یہ کہ وہ کسی موضوعی طور پر اس کو تبدیل کر دے تو، لیکن ہمیں تو بڑا عالم اسباب میں ایسی کوشش کرنی ہے اس کو ریکروٹ کرنے. ٹھیک ہے جی، تو ٹھیک ہے انشاءاللہ اگر کوئی کویشچن نہیں ہے آپ کا تو کلوز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایفرٹ قبول فرمائے. آپ نے جو بھی اس میں ایفرٹ کی ہے، آپ نے اٹینڈ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. جو بھی اس میں ہمارے ساتھ لوگ ہیں جو نے اس کورس کو یقینی بنایا، اللہ تعالیٰ ان سب کی ایفرٹس بھی قبول فرمائے. تو انشاءاللہ جیسے میں نے بتایا یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا، سلسلہ ابھی شروع ہوا ہے. تو دوست 2 ہفتے کا ٹائم ہے آپ کے پاس، اسائنمنٹ کمپلیٹ کریں. اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم لیڈرشپ کورس کا پورا جو ہے کیریکولم آپ سے شیئر کریں گے. جزاکم اللہ خیر.